عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جس وقت سے یہ پروگرام طے ہوا ہے آپ یقین جانیے مجھے گھبراہٹ سی ہے. حالانکہ یہ بات ہے کہ مجھے کہنے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، لیکن جو عنوان دیا گیا ہے کہ بلاد اسلامیہ کا دینی سفر تو میں نے کیا، لیکن ذہن میں کوئی ایسا مرتب خاکہ نہیں ہے کہ جس خاکے کو سامنے رکھ کر کے اس میں رنگ بھرا جائے اور مرتب گفتگو آپ کے سامنے آ سکے. میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس سفر سے واپسی کے بعد پھر سفر نامہ بھی سنانا پڑے گا. اس لیے سفر کے جو اہم نکات یا نوٹس ہوتے ہیں میں نے موقع بموقع اسے درج نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا. ذہن میں بات یہ تھی کہ سفر تو ہوتا ہی ہے اور اسفار کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور خود میرے اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بہت سارے ایسے مقامات کو دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور حاضری کی سعادت نصیب ہوگی جن کو ہم نے اب تک صرف کتابوں میں پڑھا یا اپنے اساتذہ اور علماء سے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی آپ نے سنی، ارشاد گرامی یہ ہے کہ سفر نہ کیا جائے، کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف: مسجد حرام جہاں اللہ کا گھر ہے، اور مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آرام فرمائے، اور مسجد اقصی جسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں کے ذریعے تعمیر کروایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہوئے اس مقام پر آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. یہ 3 مسجدیں تو ایسی ہیں کہ ان مسجدوں کی طرف سفر کرنا عبادت ہے، نیکی ہے. باقی ان 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کسی مقام کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ صرف اس مقام کی زیارت کے لیے آدمی سفر کرے تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے. علماء کی ایک جماعت تو اس طرف بھی گئی ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا، یا کسی نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یا کسی اللہ والے کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، علماء کی ایک جماعت نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اگرچہ ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں اور ہم اس بات کو نہیں کہتے اور اسے درست بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ نہ جانے دنیا کے کتنے مقامات کا انسان سفر کرتا ہے. اور قرآن پاک سے آپ اگر دیکھو گے تو اس سلسلے میں آپ کو دلیلیں بھی مل جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کے علم میں ہوں گے. فاعتبروا یا اولی الابصار قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمینوں میں چل پھر کر کے دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، سافروا تصحوا، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. تبدیلی آب و ہوا آدمی کی صحت کے لیے معین و مددگار ہوتی ہے.
اس لیے سفر کا جواز تو بہرحال موجود ہے. اور رہی بات آدمی کسی مقام کی زیارت کے لیے اگر سفر کرے اور اسے نیکی نہ سمجھتا ہو، اسے عبادت نہ سمجھتا ہو، تو پھر اسے اس بات سے منع بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے علماء کی جو ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ دیگر جگہوں کا سفر کرنا درست نہیں ہے، یہ چیز بظاہر عقل کے بھی خلاف ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ ان 3 مسجدوں کی طرف تو کجاوے کسے جائیں گے، اس لیے کہ یہ عبادت اور نیکی. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نیکی حرم سے باہر نیکیوں کی مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ اجر رکھتی. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز آپ پڑھیں تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد اقصی میں آپ نماز پڑھیں تو آپ کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ظاہر بات ہے یہ مقامات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی. مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے، اس مبارک سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ ان تینوں مقامات پر حاضری نصیب ہوئی. مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے کئی مرتبہ حاضری نصیب ہوئی، اور اس سفر کے اندر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بھی حاضری نصیب ہوئی. مسجد حرام کے تعلق سے آپ نے بارہا شہر کے علماء کرام سے سنا ہے، اس کی خصوصیات، اس کے مقامات کی تاریخ، اس کا تعارف، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. ہمارے درمیان شہر کے جید عالم دین موجود ہیں جو اس عنوان پر ہر سال تفصیل کے ساتھ ہر محفل کی گفتگو اتنے ایسے. مجھے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے تعلق سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی. مسجد حرام تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حاضری کو اللہ رب العالمین نے ہر اہل استطاعت کے لیے فرض قرار دیا. جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو، اتنا پیسہ ہو نہیں ہے، لیکن جائیداد کروڑوں میں ہوتی، اور وہ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر حج فرض نہیں ہے، جب اتنا پیسہ آئے گا تو حج فرض ہوگا. شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آپ کا سابقہ نہیں پڑھا ہوگا، مسائل پوچھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسی کیسی سوچ رکھتے ہیں. لیکن جو بات مولانا سے آپ نے سنی ہوگی کہ یہ حاضری بھی اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی. مال و دولت اس کا سبب نہیں ہے. کتنے مال و دولت والے ایسے کہ جو اس مقام پر نہیں پہنچ سکے. ہمارے ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کا ایک زمانہ گزرا ہے، مغل بادشاہوں کا ایک دور رہا ہے، ان میں سے کسی نے حج نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا. کتنے لوگ ہمارے شہر کے اندر آج بھی ایسے ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن حصے میں کہو یا مقدر میں کہو یہ سعادت نہیں لکھی ہے. اس کے لیے وہ جد و جہد بھی نہیں کرتے، اور بظاہر ان کے دلوں میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. تو مسجد حرام کی حاضری تو ہر اہل استطاعت پر فرض ہے. اور مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے. یہ تو عشق اور محبت کا سفر ہے. جس کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت کا ایک ادنا سا شائبہ بھی ہوگا، اس کے دل میں یہ تڑپ ضرور ہوگی کہ کسی وقت میری حاضری وہاں ہو جائے. تو یہ تو مسجد نبوی کا سفر عشق و محبت کا سفر ہے. یہ دونوں مقامات ایسے ہیں کہ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایمان کے بعد
اللہ اور اس کے رسول کے نام اور کلمے کے بعد اگر کسی مومن کی زبان پر کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ مکہ اور مدینہ ہوتا ہے. جس وقت لوگ اس سفر میں نکلنے لگتے ہیں تو آپ ذرا سا مجمع پر ایک جائزانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جانے والوں کو لوگ کتنی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کتنی تڑپ کے ساتھ ان کو رخصت کرتے ہیں. آپ بھی حاجیوں سے ملنے کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن اب کبھی جاؤ تو ذرا اپنے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا اور آپ دیکھنا کہ وہ کس تڑپ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ جانے والوں کو دیکھتے ہیں. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ دعا کرنا کہ ہم گنہگاروں کی بھی حاضری وہاں ہو جائے. یہ دونوں مقامات تو ایسے ہیں کہ یہاں کی حاضری ہر اہل ایمان کی آرزو ہے. ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے اسی موقع پر کہا تھا کہ کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو. کسی حاجی کی روانگی کے موقع پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، چلے جاتے ہو تم رہ جاتے ہیں ہم. آپ ایک اندازہ لگائیں کہ کن جذبات کے ساتھ اس نے کہنے والے نے یہ بات کہی ہوگی کہ کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، چلے جاتے ہو تم رہ جاتے ہیں ہم. تو یہ تو دونوں مقامات، ان دونوں مقامات کے تعلق سے بیت اللہ کی تاریخ اور بیت اللہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، حتیم ہے، حجر اسود ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، بیر زمزم ہے، مسجد حرام ہے، صفا ہے، مروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور پھر بہت سارے ایسے مقامات جو وہاں واقع ہوئے ہیں، ان کی تاریخ، ان کا تعارف آپ نے سنا ہوگا. مسجد نبوی، مدینہ منورہ، لوگوں نے اس پر مستقل تصنیفیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں. 300 مقامات ایسے ہیں جو زیارت کے قابل ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ آج تلاش کے بعد بھی نہیں ملتے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ آپ کو بتا دے کہ مدینہ منورہ کے اندر فلاں مقام یہاں پر ہے اور یہ فلاں مقام ہے اور یہ فلاں مقام ہے. آج کوئی بتانے والا نہیں، اور حیرت ہوتی ہے اگر کوئی بتانے والا بتاتا ہو تو وہاں کی انتظامیہ اسے برا سمجھتی اور اسے روکنے کی کوشش کرتی. ہمارے درمیان مولانا حسین صاحب موجود ہیں. بارہا ان کو اس طرح کا اتفاق ہوا کہ لوگوں کو لے کر کے تاریخی مقامات کو بتانے کے لیے چلے تو وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کے افراد پیچھے لگ گئے کہ یہ اتنا بڑا مجمع لے کر کہاں چل رہے ہیں. اور بظاہر ایسا خوف بھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گرفتار کر لیے جائیں. اور وہاں کی گرفتاری ایسی ہے کہ ایک مرتبہ آدمی اندر ہوا تو جو اندر کیا ہے وہی نکالے گا تو باہر نکلے گا. کسی زمانے میں جیلوں کا تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ کیا تھا کہ دنیا میں اگر جیل ہے اور بدترین جیل ہے تو وہ سعودیہ کی. وہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جرم میں پکڑا گیا اور اندر کر دیا گیا تو جس وقت جس شخص نے اندر کیا ہے وہ آپ کو پھر نکال کر کے قاضی کے سامنے پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ اندر رہو گے. اور اگر کبھی وہ آپ کو اندر بٹھا کر کے بھول گیا تو آپ اندر ہی بیٹھے رہیں گے. اس وقت دورہ کرنے والوں نے ایک واقعہ بھی لکھا تھا کہ جیل میں ایک بوڑھا شخص بھی ملا. ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کس جرم میں ہیں اور کب سے ہیں؟ کہا کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو گیا اور مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کس جرم میں اندر ہوں. اس لیے وہاں ایسا مجمع لے کر کے چلنا اور لوگوں کو تاریخی مقامات کی زیارت کرانا اور اس مقام پر روک کر کے ان کو تفصیل سے متعارف کرانا بہت مشکل کام ہے. اس لیے جانکار لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے، جن کو ہم جانتے ہیں، ساتھ میں لے کر کے کچھ مقامات جو ہیں تاریخی ان کو دکھا اور بتا دیا جاتا ہے. تو مسجد حرام، مکہ مکرمہ، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ، ان دونوں مقامات کی جو تاریخیں ہیں آپ نے سنی ہوگی. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے. مجھے تو خاص طور پر جو مجھ سے کہا گیا ہے وہ یہ کہ بیت المقدس کے تعلق سے آپ کو، مسجد اقصی کے تعلق سے اور اس شہر کے تعلق سے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اور بغداد میں جو آپ کا جانا ہوا، اس مقام پر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں کہیں.
सफर हज से फरागत के बाद मैं जिस काफिले के साथ जाता हूं, जिस टूर के साथ जाता हूं, ये जो प्रोग्राम तरतीब देते हैं उसमें एक जियारत का भी सफर होता है। और इस मर्तबा इस जियारत के सफर में हम लोगों के साथ तकरीबन 48 आदमी थे, मर्द औरत मिला करके, कि सफर हज से फरागत के बाद बकिया लोग वापस आ गए। जियारत के जो 48 आदमी थे उन लोगों को लेकर के हम लोग आगे रवाना हुए। पूरा काफिला वापस आ चुका था। हम लोग जद्दा से आगे जब निकले हैं तो हम लोगों ने उर्दून का सफर किया, इसलिए कि ये वो मकाम है जिस मकाम से आप इराक का भी सफर कर सकते हैं और बैतुल मुकद्दस का भी सफर कर सकते हैं। यहां से दोनों तरफ सफर करना आसान है और हुकूमत की तरफ से ताउन भी रहता है। 95 के अंदर मैंने सफर किया था बगदाद का, इराक का, तो हम लोग ईरान होकर के गए थे। वो पहला सफर था और हम लोग पहला जियारत का टूर लेकर के गए थे। उससे पहले जियारत का टूर लेकर के नहीं गए थे। तो 95 में जब हम लोग गए तो हम लोग तेहरान पहुंचे और आप देखो अल्लाह की अजीब शान है। हम लोग जब 95 में यहां मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में थे, सख्त गर्मी थी। आज से चंद साल पहले सख्त गर्मी थी। और जिस वक्त हम लोग यहां से निकले, रवाना हुए, तो हम लोग पहले कुवैत पहुंचे और कुवैत से फिर हम लोग तेहरान गए। और जिस वक्त हम लोग तेहरान पहुंचे रात में तकरीबन 2:30 या 3 बजा होगा, प्लेन से जूं ही बाहर आए इतनी सख्त सर्दी थी कि नाकाबिले बर्दाश्त। एक ऐसे इलाके से हम लोग निकले थे जहां सख्त सर्दी और सख्त गर्मी, इसलिए सर्दी का कोई इंतजाम भी करके हम लोग नहीं गए थे। और जिस मकाम पर हम लोग पहुंचे वहां सख्त सर्दी, प्लेन से निकल करके बस में बैठने तक सबकी हालत खराब हो गई। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने जब ये दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लिए तो जेब के अंदर हाथ हिल रहे थे, इतनी सख्त सर्दी। और बस यानी जो जिसको मिनी बस कहते हैं, 20-22 आदमी जिसमें बैठ सकते हैं, रात में बमुश्किल वो हम लोगों को मिली। तो उसमें हम लोग तकरीबन 35 आदमी बैठे, फिर भी पीछे की सीटें खाली थी। आप सोचो कि कितनी सख्त सर्दी होगी कि ये सोच करके कि कुछ गर्मी हासिल हो जाए। 2 आदमी की सीट पर 3-3, 4-4 लोग बैठे। आदमी के जिस्म से भी हरारत मिलती। तो 22 आदमियों की सीट बस में गुंजाइश थी, 35 आदमी बैठे, फिर भी पीछे की सीट खाली थी। और जिस वक्त हम लोग होटल पहुंचे हैं, वहां जाने के बाद फिर आराम किया। सुबह उठकर जब देखा तो सामने के पहाड़ों पर बर्फ थी। पूरा पहाड़ बिल्कुल सफेद हुआ था बर्फ की वजह से। यह भी अल्लाह की एक शान है कि किसी इलाके में सख्त गर्मी और किसी इलाके में उसी जमाने में सख्त सर्दी। तो उस वक्त हम लोग तेहरान से गए थे। तेहरान हम लोग वहां जब पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद हम लोग जिस वक्त वहां से बगदाद जाने के लिए बस का इंतजाम किया और हम लोग जब होटल से बाहर निकले और बस के इंतजाम के लिए जा रहे थे, तो शिया लोगों में जो उनके उलमा होते हैं वो भी वहां मौजूद थे। बस में उन लोगों ने जो पहली बात हम लोगों से पूछी, आपको भी हैरत होगी। अगर कोई ऐसा शख्स आपको नजर आएगा तो आप उससे पूछेंगे आप कहां के हो। ये एक फितरी सवाल है। किसी शख्स को आप देखोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने मुल्क का नहीं है, तो आप उससे पूछोगे आप कहां के हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, किसी और मुल्क के हो। लेकिन उस शख्स ने जो हमसे पहला सवाल किया था वो ये कि आप शिया हो या सुन्नी। मैंने उस शख्स को नीचे से ऊपर तक देखा। इसने जो सवाल किया है ये फितरी सवाल से हट करके, और इस सवाल से इसके जज्बात मालूम होते हैं कि ये कैसा शख्स है। उसके बाद जिस वक्त हम लोग जिस बस अड्डे पर पहुंचे और चाय के लिए और किसी जरूरत के लिए जब हम लोग होटल में गए तो वहां भी लोग हमसे यही पूछते थे कि तुम शिया हो या सुन्नी। खैर वहां से रवानगी में और जाने में और आने में हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। पहला सफर था और पहले से कोई इंतजाम भी नहीं था, बरवक्त इंतजाम करना था और फिर निकलना था। हम लोग तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफर बस के जरिए से हम लोगों ने किया था कि ईरान की राजधानी तेहरान से इराक की राजधानी बगदाद जाना था। हम लोग एक बस करके
عراقی بارڈر تک، ایران کی جہاں سرحد ختم ہوتی ہے وہاں پہنچے، اور ہر قسم کی چیکنگ کے بعد اور ساری تلاشی کے بعد سب سے مشکل مرحلہ جو ہم لوگوں کو پیش آیا تھا 95 میں وہ یہ کہ ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، اور جنگ کے بعد جب دونوں میں یہ جنگ ختم ہو گئی تو دونوں کی جو سرحد طے کی گئی تھی، درمیان میں جو علاقہ تھا وہ تقریباً 2 کلومیٹر کا، ادھر بھی فوج کے افراد رائفلیں لے کر کے کھڑے اور اس طرف بھی فوج کے افراد رائفلیں لے کر کے کھڑے، اور ہم لوگ ٹور لے کر کے گئے تھے اور ایسے علاقے میں جا رہے تھے جہاں معاشی ناکہ بندی، اقتصادی ناکہ بندی، فضائی ناکہ بندی، اور اخبارات میں یہ بات اس وقت بھی پڑھی تھی، آج بھی آپ پڑھو گے کہ وہاں کھانے کے لیے اور نہ جانے انسانی ضروریات کے لیے لوگ کتنے پریشان ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سارا سامان لے کر کے گئے تھے۔ اب جب ہم لوگ اس سرحد سے کسٹم وغیرہ چیکنگ وغیرہ کرا کر کے ہم لوگ جس وقت نکلے ہیں تو آپ یقین مانو رات دن میں تقریباً 1 بجا تھا، اور یہ 2 کلومیٹر کا سفر سارا سامان لے کر کے پیدل ہم لوگوں کو طے کرنا پڑا تھا۔ ٹور میں جتنے لوگ تھے وہ اپنا اپنا سامان لیے اور نکل لیے۔ پیدل چلنا ہی مشکل، اکثر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضعیف بھی ہوتے ہیں، تو یہ سفر ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہم لوگ 3 آدمی تھے، سارا سامان اپنے سر پر کاندھے پر رکھ کر کے ایک مرتبہ پہنچایا، پھر واپس آئے، پھر اسے لیا جو سامان تھا، پھر گئے۔ ایسے 2-3 چکر میں ہم لوگ سامان ادھر لے کر گئے، پھر وہاں سے بس کا انتظام کیا اور گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو بے انتہا تکلیف۔ تو اس مرتبہ جو ہم لوگوں نے سفر کیا تھا وہ اردن سے کیا تھا۔ اردن ایک ایسا علاقہ ہے جو عراق اور بیت المقدس کے درمیان پڑتا ہے، اور اس کے دونوں ملکوں سے تعلقات ہیں۔ اسرائیل سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں اور عراق سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اسرائیل سے تعلق کی وجہ سے شاہ حسین بیت المقدس جا سکے تھے، ورنہ آج تک اسلامی ملک کا کوئی سربراہ بیت المقدس نہیں جا سکا۔ جس وقت سے یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ ہوا ہے اس کے بعد سے کسی مسلم سربراہ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا۔ شاہ فیصل مرحوم یہ حسرت اور تمنا لے کر دنیا سے چلے گئے کہ کاش مجھے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی، لیکن موقع نہیں ملا۔ اور آج بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ کسی مسلم ملک کے کسی فرد کو ویزا نہیں دیا جاتا، اور کسی مسلم ملک کا سربراہ وہاں زیارت کے لیے یا کسی غرض سے سفر نہیں کر سکتا۔ ہندوستانیوں کی قسمت جاگی ہے بہت سارے مفاسد اور خرابیوں کے ساتھ کہ اسرائیل سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، اس لیے ہم ہندوستانیوں کو ویزا مل جاتا ہے، ورنہ آج بھی پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملتا، بنگلہ دیش کے کسی شخص کو ویزا نہیں ملتا۔ اسلامی ملک جتنے دنیا کے اندر بستے ہیں ان ملکوں میں کسی شخص کو اسرائیل ویزا نہیں دیتا، اور اگر کوئی سفر کر کے ہندوستانی اگر چلا جائے اور اس کے پاسپورٹ کے اوپر اگر اسرائیلی حکومت کا سکہ یا ویزا لگ جائے تو پھر دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک اپنے ملک میں اس کو ویزا نہیں دیتے۔ اس لیے ویزا لینا ہو اگر تو آپ کو کاغذ پر لینا پڑے گا، پاسپورٹ پر نہیں۔ تو اردن ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس سفر سے اس راستے سے آپ اگر سفر کریں گے تو آپ کو ویزا کاغذ پر مل جائے گا، اور اگر بائی پلین آپ چلے گئے تل ابیب سے اگر آپ نے وہاں انٹری اس علاقے سے کی تو آپ کے پاسپورٹ پر اسرائیلی حکومت کا اسٹامپ ہوگا، پھر آپ حج بھی نہیں کر سکیں گے، کسی اسلامی ملک میں آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ جانا تھا بغداد جانے کے لیے لینا پڑتا ہے، ویزا نہیں ملتا ہے۔ بغداد آپ کو دلی سے ویزا لینا پڑتا ہے، تو یہ ویزا یہاں سے ملتا ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہم لوگوں کے سفر کا جو پروگرام تھا وہ یہ کہ پہلے بغداد جانا ہے، اور جو 13 آدمی بیت المقدس نہیں جانا چاہتے وہ بغداد ہی رہیں گے، اور باقی لوگ آ کر کے بیت المقدس چلے جائیں گے، اور جب یہ قافلہ بیت المقدس سے واپس آئے گا تو یہ لوگ بغداد سے واپس آئیں گے، اور پھر اردن سے ایک ساتھ واپسی کا سفر ہوگا۔ تو اردن ہم لوگ پہنچے، وہاں ساری کاروائیاں مکمل ہونے کے بعد ہم لوگ باہر آئے اور سارا سامان وہاں ایک جگہ ایجنٹ نے انتظام کیا تھا، سارا سامان وہاں پر رکھ دیا، صرف وہ ضرورت کا سامان 2 جوڑی کپڑے
اور ایسی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ ساتھ میں ایک چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں لے لی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر بس کے ذریعے طے کیا، اور اس میں تقریباً ہم لوگوں کو 22-24 گھنٹے لگ گئے۔ درمیان میں اردن سے جب آدمی نکلنے لگے تو اس کی سرحد پر بھی بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے، اور جب بغداد کی سرحد میں آدمی داخل ہو تو وہاں بھی سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ اور دشواری یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات تو اچھے ہیں، لیکن ایک ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہے اور ایک ملک کی معاشی حالت بہت اچھی ہے، تو اس طرف سے جاتے ہوئے کوئی سامان آدمی لے کر بغداد نہ چلا جائے، اس لیے وہاں کے لوگ چیکنگ کرتے ہیں، اور بغداد والے اس لیے چیکنگ کرتے ہیں کہ یہ آدمی آ رہا ہے تو یہ کیا لے کر کے آ رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب 95 میں ہم لوگ گئے تھے تو اس وقت حالت ایسی تھی بغداد والوں کی، عراق کے جو سرحد پر جو لوگ تھے ملازمین، کہ ہم لوگوں کے پاس جب ان لوگوں نے شکر دیکھی اور چاول دیکھا اور چائے کی پتی دیکھی تو سارا سامان چیک کر لینے کے بعد معمولی بہانے پر ہم لوگوں کو روک لیا۔ گھنٹوں ہم لوگ پریشان رہے، کسی صورت میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک آدمی کو اس میں سے کنارے لیا اور پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہنے لگا بات کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑی سی شکر، تھوڑا سا چاول اور چائے کی پتی دے دو اور چلے جاؤ۔ سرحد پر یہ لوگ تھے، جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے کھانا پینا مہیا ہونا مشکل تھا، تو یہ دور دراز کے علاقے میں سرحد پر پڑے ہوئے تھے، ان کو حکومت کہاں سے دیتی؟ ایک زمانہ تھا عراق کا کہ وہاں کا ایک دینار $3-3.5 کے برابر تھا۔ ایران سے جنگ سے پہلے عراق کے دینار کی قیمت یہ تھی کہ آدمی $3.5 دے تو ایک دینار ملتا تھا، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ آدمی اگر $1 دے تو اس کو تقریباً 1400-1500 دینار ملتے۔ آپ دیکھیے فرق کتنا ہو گیا، کہاں ایک دینار $3.5 کے برابر تھا اور آج $1 کے بدلے میں 1400-1500 دینار ملتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو ایک موقع پر ایسا اتفاق ہوا کہ نوٹوں کی گڈی 2 ادھر جیب میں تھی 2 ادھر جیب میں تھی، ہم لوگ بازار گئے اور یہ سوچا کہ جو آج لگنے والا ایک ٹائم کا سامان ہے، گوشت ہے، کچھ تیل وغیرہ لے لیں، کچھ سامان لے لیں، تو جیب اتنی بھاری تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ سب خریدنے کے بعد بھی ہم لوگوں کے پاس پیسہ بچے گا، لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے صرف گوشت خریدا تو پیسہ ہم لوگوں کے پاس گھٹ گیا۔ اندازہ ایک تھا کہ اگر اپنی جیب میں، ہندوستانیوں کی جیب میں اگر نوٹ کی ایک گڈی ہو 100 کے نوٹ کی، 10,000 روپیہ ہو، بہت اچھی خریدی کر سکتا ہے۔ وہاں 250 دینار کی نوٹیں تھی اور پوری 100 کی گڈی، اور وہ بھی 4۔ ہم لوگوں نے جا کر کے گوشت خریدا، کچھ سامان آلو ہے، ٹماٹر ہے، کچھ چیزیں خریدی، سب ختم۔ آج ایک انڈا وہاں پر ملتا ہے تقریباً 400 دینار کا، ایک انڈا آج ملتا ہے 400 دینار کا، چھوٹا ہو تو 350-300 دینار کا ملتا ہے۔ ایک زمانہ اس کا وہ تھا کہ جب اس کی کرنسی کی یہ حالت تھی اور ہندوستان سے لوگ وہاں ملازمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس وقت وہ لوگ ہندوستانیوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ ہمارے ملک کی کرنسی جب ڈالر جو ہے 1 دینار میں 3.5 ملتا ہو تو ہماری کرنسی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن انقلاب اتنا زبردست آیا کہ آج یہ ہے کہ جب ہندوستانی پہنچتے ہیں تو مانگنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ آپ سمجھ لیں یہ انقلاب بلا وجہ نہیں آیا۔ وما ربک لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ حرمین شریفین کے سفر کے بعد جب آدمی ان مقامات کا سفر کرتا ہے تو حج کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ آپ سوچو گے ایسا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حرمین شریفین میں رہتا ہے تو نماز کے لیے اسے بہت پہلے سے جانا پڑتا ہے اور لاکھوں کا مجمع وہ نماز میں دیکھتا ہے۔
اور کوئی ایسی برائی جو علل اعلان ہو رہی ہو، راستوں پر ہو رہی ہو، مکے اور مدینے کے اندر اور جدے کے اندر حاجی کو نظر بھی نہیں آتی. لیکن جس وقت ہم لوگ بغداد پہنچے ہیں تو اتنے برے حالات میں بھی بغداد، مکہ اور مدینے کے بعد اگر تاریخ اسلامی میں کسی شہر کو اہمیت حاصل ہے تو وہ بغداد ہے. جانکار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نہیں جاننے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ مکے اور مدینے کے بعد اگر کسی ملک کو، کسی شہر کو اسلامی تاریخ کے اندر اگر اہمیت حاصل ہے اور اسے تیسرا درجہ دیا جا سکتا ہے تو وہ بغداد ہے. لیکن اس شہر میں جانے کے بعد ہم لوگوں کو مسجد ڈھونڈنی پڑتی تھی، مسجد ڈھونڈنی پڑتی تھی کہ مسجد کہاں ہے. اور مسجدیں اتنے فاصلے پر اتنی دور دور ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے جاتے ہوئے تردد ہوتا ہے کہ جائیں کہ نہ جائیں. مولانا حسین صاحب نے بھی ان علاقوں کا سفر کیا ہے، وہ بھی اس سے واقف ہیں. اور جب مسجدوں میں چلے جائیں بمشکل 25-50 نمازی ہوتے، بمشکل. اور پھر حالات یہ ہے کہ شراب علل اعلان بکتی ہے، راستوں پر لوگ بیٹھ کر جوئے کھیلتے ہیں، اور سڑک پر چلنے والی خواتین کو دیکھ کر آپ یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. پردہ برائے نام بھی آپ کو نہیں دکھے گا، اسلامی لباس آپ کو دور دور نظر نہیں آئے گا. غیروں کا جو لباس ہے، اسکرٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اوپر جو ایک بنیان نما ایک کپڑا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے عورتیں وہاں کپڑا پہنتی ہیں. اور بہت مشکل سے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سر پر اگر اسکارف ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان. تو حالات بلا وجہ نہیں آتے. پہلے اخباروں میں پڑھا تھا کہ ایک پاؤ کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگی، اخبار میں تصویر بھی آئی تھی. بغداد میں جا کر کے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز 95 میں دیکھی تھی کہ لوگ صبح 6:30 بجے اور 7 بجے سے آ کر بیکری پر نمبر لگا کر کھڑے رہتے تھے، اور قطار جو ہوتی تھی لمبی ہوتی تھی، کئی 100 لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور ایک آدمی کو 2 سے زیادہ نہیں ملتی تھی، پیسہ دے کر کے 2 سے زیادہ نہیں ملتی تھی. یہ حالات تھے. ہم لوگ کھانا پکا کر کے اپنے ساتھ لے کر کے پھر زیارت کے لیے نکلتے تھے، اور جس مقام پر پہنچتے تھے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو قرب جوار میں لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ ہم لوگ ایک مقام سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک اچھی جگہ دکھی، کافی درخت وغیرہ تھے، ہم لوگ رک گئے، پانی کا انتظام تھا، کھانا کھانے کے لیے رک گئے. ہم لوگ جس وقت وہاں پر رکے کچھ فوجی لوگ آس پاس ٹہل رہے تھے، تو ذہن میں بات یہ آئی کہ یہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا کہ ہم لوگوں کا یہاں رکنا شاید قانوناً غلط ہو. تو آس پاس ٹہل رہے تھے تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شاید ہم لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں. اس میں سے قریب آ گیا تو میں نے اسے کھانے کی دعوت دی کہ آؤ کھانا کھا لو. بلا تردد ایک مرتبہ میں نے اس کو یہ بات کہی، وہ فوراً ہاتھ دھو کر کے آ کر بیٹھ گیا. تھوڑا تعجب بھی ہوا، ذہن میں یہ بات نہیں تھی. کھاتے ہوئے اس سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اس سے میں نے یہ بات پوچھی کہ یہاں کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں. تو پہلے اس نے چاروں طرف دیکھا کہ میری بات سننے والا تو کوئی یہاں نہیں ہے، میرا اپنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میری یہ حالت ہے کہ آج 3 مہینے ہو گئے میں نے چاول نہیں کھایا، اور آپ نے کہا میں اسی نیت سے قریب آیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے کھانے کے لیے پوچھیں گے. ہم لوگوں کے پاس کھانا کافی تھا، میں نے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ بھائی صورتحال یہ ہے. تو جب کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا، جتنا کھانا بچا تھا اس سے ہم نے کہا کہ بھائی اپنے ساتھیوں کو بلا لو. اس نے ایک آواز دی، 8-10 وہ سب جمع ہو گئے اور اطمینان سے بیٹھ کر کے کھایا. ہم لوگوں نے برتن صاف کرنے کے لیے نیچے جو کھرچنی تھی اسے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نیچے مت ڈالو، کوئی آپ کے پاس کپڑا ہو، کوئی پلاسٹک کی تھیلی ہو. لیا اور اس نے پورا وہ سب اٹھا کر کے اس میں رکھ لیا، کہا کہ یہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا. ان حالات کو دیکھ کر آپ اپنے حالات پر تھوڑا سا غور کرو کہ آج اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے.
पंचन्नू के मुकाबले में आज बगदाद वालों की हालत माशी तौर पर कदरे बेहतर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ इजाजत दे दी है तो कुछ सामान खाने पीने का आ जा रहा है, कुछ तेल फरोख्त करने की वजह से कुछ सहूलत हो गई है। उस वक्त पंचन्नू के अंदर 6 पैसा लीटर, हमारी करेंसी में 6 पैसा लीटर पेट्रोल मिलता था और 2.5 पैसा लीटर वहाँ डीजल मिलता था। आज तो इतना फर्क हो गया है कि आज 16 पैसा लीटर पेट्रोल मिलता है और 11 पैसा लीटर डीजल मिलता है। मुल्क के अंदर इसी की पैदावार है और कहीं जाता नहीं है, इसलिए उसका दाम इतना कम है। जब चले जाओ, गाड़ी जब पेट्रोल पंप पे पहुंचती है डीजल लेने के लिए या पेट्रोल लेने के लिए, तो वो लोग ऐसे लगाने के बाद वहां से हट जाते हैं। जब टंकी भर के बहने लगती है और नजर आता है कि हाँ बहने लगी, तो आकर के बंद कर देते। ये हालात हैं वहां के। और ये हालात मैंने अपनी गुफ्तगू से हट करके इसलिए बताए हैं कि अल्लाह के हम पर जो इनामात हैं, अल्लाह का हम पर जो करम और फजल एहसान है, हम लोग थोड़ी देर के लिए गौर करें कि हम लोग एक ऐसे मुल्क के अंदर हैं जहां हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अल्लाह ने बहुत आसूदा रखा है। आज खाने के लिए हम जो चाहें वो मिल जाता है, पहनने के लिए जो चाहें वो मिल जाता है, और अल्लाह ने बेशुमार नेमतें और राहतें हमको दी हैं। और आम लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान आज भी गनीमत है। सही बात है। आप अगर बैरूनी मुल्कों का सफर करके आओगे तो आपको हिंदुस्तान गनीमत लगेगा। हमारे 2 बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं जो अमेरिका से होकर के आए। माशी एतबार से चाहे वो बहुत मजबूत हो, लेकिन जो इत्मीनान और जो राहत आपको हिंदुस्तान में मिलेगी कहीं और नहीं मिलेगी। बहुत सारे मुल्कों का मैंने भी सफर किया है। वहां के लोग जब हिंदुस्तान आते हैं तो बंबई पहुंचने के बाद जब लोगों को फुटपाथ पर सोता हुआ देखते हैं तो उनको हैरत होती है कि ये आदमी है, ये आदमी लोग सो रहे हैं। इस तरह का सवाल करते हैं। मेरा एक साथी साउथ अफ्रीका से आया था, उसको लेने के लिए मैं बंबई गया था। जिस वक्त उसको सहार से लिया और टैक्सी पे बैठकर हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में ऐसा इलाका पड़ता है, गुजरते हुए उसने जब फुटपाथ पर लोगों को देखा तो पूछा कि ये आदमी लोग सो रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ। कहा कि हमारे यहाँ तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी हालात इतने खराब हैं कि आदमी घर से बाहर अगर हो तो जब तक घर वापस ना आ जाए उसको इत्मीनान नहीं रहता। आदमी पैदल नहीं चलता वहां पर। शाम हो जाए तो आदमी गाड़ी के बगैर सफर नहीं करता। ऐसे हालात। तो बाहर सोने का तो आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ अगर रिक्शा गली में घुसाना हो तो पहले सोचना पड़ता है कि देख लो कहीं खाट तो नहीं लगी है। गली दोनों तरफ से लोग पैक कर देते हैं। कुछ मखसूस रास्ते होते हैं कि रात में रिक्शे उधर से जा सकते हैं, गली में तो घुस भी नहीं सकते रिक्शे। यही सूरत हाल आपको दूसरे मुल्कों में भी तकरीबन मिलेगी। हिंदुस्तान के बिल्कुल बरक्स कि आदमी महफूज नहीं, कब क्या हो जाएगा कह नहीं सकते। तो मैंने ये हालात इसलिए बताया कि आप अल्लाह के इनामात का थोड़ा सा तसव्वुर करें। अभी कारी साहब ने जो तिलावत की उसमें कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, कि तुमने जो कुछ मांगा अल्लाह ने वो तुमको दे दिया। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी। बगदाद हम लोगों का जाना हुआ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ हैं। इसी तरह जितने वहां पर मकामात हैं, करबला है, कूफा है, नजफ है, बलद है, सामरा है, और बहुत सारे मकामात जहां अल्लाह के बेशुमार नेक बंदे आराम कर रहे हैं। जिन उलमाए किराम के नामों को आपने किताबों में पढ़ा होगा, उनकी तसनीफों को देखा होगा। बगदाद का जब उरूज था उस जमाने में ये सारे अल्लाह वाले वहां जमा थे और आज उसी खाक पर आराम भी कर रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया की मुसलमानों की 2/3 अक्सरियत उनके इस्तेमाल करदा मसाइल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रही। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, तसव्वुफ की लाइन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मारूफ करखी है, और न जाने कैसे कैसे औलिया किराम है। उसी सरजमीन के ऊपर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आराम कर रहे। हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र भी वहीं पर है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या तो कुरान पाक में तफसील से है कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी थी।
اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا وقت آیا. اللہ نے ساری اولاد بیک وقت واپس لے لی. گھر کی چھت گری, گھر کے سارے افراد دب کر کے مر گئے. بچے تو حضرت ایوب اور 2 بیویاں. اولاد تو سب ختم ہو گئی. مال و اسباب میں پھر یہ ہوا کہ اللہ نے جتنی بکریاں جتنے جانور دیے تھے, ایک بیماری آئی, سب کے سب مر گئے. مال و دولت ختم ہو گیا, سب کچھ, اولاد سب ختم ہو گئی, مال و دولت سب ختم. اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت ایوب پر حالات بھیجے کہ جسم زخمی ہو گیا. تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں کیڑے نہ پڑے. لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دنیا میں مشہور ہے. ایک بیوی نے تو کنارہ کشی اختیار کر لی. دوسری بیوی تھی, اس نے کہا کہ جب سکھ کے زمانے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں تو دکھ کے زمانے میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی. تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ رحمہ یا رحیمہ نام تھا. یہ نیک دل خاتون حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. ایک زمانہ اس پر گزرا, صبر کرتے رہے. پھر اللہ نے فضل فرمایا اور پھر اللہ نے حالات بدل دیے. حکم ہوا کہ زمین پر پیر مارے, ایک چشمہ ظاہر ہوا, کہا کہ اس چشمے سے غسل کریں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے ان ساری جتنی اولاد تھی اللہ نے پھر دی کی 2 صورت ہو سکتی ہے. یا تو اللہ نے جتنی اولاد تھی ان کو زندگی دے دی, مر گئے تھے اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی, یا اللہ نے پھر دوبارہ اتنی اولاد دے دی. اور مال و دولت بھی اس طرح پھر اللہ نے دی کہ سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برستی تھی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر تھے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برستی تھی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جمع کرنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے دریافت فرمایا کہ اے ایوب, میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی, اس کے بعد بھی تمہاری یہ حالت کہ ان کو تم جمع کر رہے ہو. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقل فرمایا کہ حضرت ایوب نے اللہ رب العالمین کے اس دریافت فرمانے پر جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ لا غنا بی عن برکتک, کہ آپ کی برکت سے تو مجھے بے نیازی نہیں ہے. آپ نے بے شمار نعمتیں دی لیکن آپ کی برکت سے میں آج بھی بے نیاز نہیں, اور جو میں جمع کر رہا ہوں وہ صرف اس جذبے سے کہ یہ آپ کی برکات کا ظہور ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی خاک پر آرام کر رہے ہیں. ایک نبی گزرے ہیں, ایک امت ان کی گزری ہے. حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام بغداد ہی میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ اس سفر میں تھے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے واعظ فرمایا, اور ایسا واعظ فرمایا کہ قوم آپ دیدہ ہو گئی. لوگ انتہائی متاثر ہوئے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہے, آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, سب سے بڑا عالم تو میں. جواب بظاہر واقعے کے مطابق تھا. نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ اللہ کسی دوسرے کو علم نہیں دیتا. اگر کسی دوسرے کو نبی سے زیادہ علم مل جائے گا تو نبی کا مرتبہ گھٹ جائے گا, اور اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے. جس زمانے میں نبی ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے لوگوں پر فائق ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے حسن بہت دیا تھا, بہت حسن دیا تھا, لیکن کسی نبی کے متعلق آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ بدصورت تھے. اس لیے کہ اگر بدصورت اور بدشکل ہو تو خوبصورت آدمی ان کی پیروی اور اتباع کیوں کرے گا؟ کسی نبی کے متعلق آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ عیب دار تھا, اندھا ہو, کانا ہو, لنگڑا ہو, لولا ہو, کسی نبی کے متعلق نہیں سنا ہوگا. نبی ہر اعتبار سے لوگوں میں فائق ہوتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعے کے مطابق یہ بات کہہ دی کہ انا عالم, کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ عالم, کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا, اسی پر مواخذہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ بڑے آدمیوں کی چھوٹی سی بھی اگر غلطی اور کوتاہی ہو تو وہ قابل مواخذہ ہوتی. جھگڑا وغیرہ ہو, چھوٹا آدمی کتنا ہی بڑا قصور کر لے, لیکن بڑا آدمی اگر اس کے مقابلے میں کچھ کرتا ہے, کچھ کہتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ تو بچہ تھا. آپ تو بچے نہیں تھے نا, آپ تو بڑے تھے. انبیاء کرام کا مقام بلند ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات نکلی کہ سب سے زیادہ علم مجھے ہے. اللہ پاک نے مواخذہ فرما دیا, اور حدیث پاک میں آتا فرمایا بلا عبدنا خضر,
کہ ہمارا بندہ خضر جو ہے تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبہ ہو گیا کہ میں نے جو بات کہہ دی تھی مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اب اللہ سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات میرے لیے مقدر فرما دیں. میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر تفصیل سے واقع ہے. آپ تفسیر دیکھ لیں اور ترجمہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ایک مچھلی تل لیں، پکا لیں اور اسے توشے دان میں لے کر کے چلیں، اور جس مقام پر دریا کے کنارے کنارے سفر کریں، جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے، اسی مقام پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں جن کو اپنے ساتھ میں رکھا تھا وہ یہی حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھے. سفر کرتے رہے ایک مقام پر پہنچے. دھوپ زیادہ ہونے لگی، ریگستانی دریا کے کنارے کا سفر تھا، تو ایک پتھر کی چٹان کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. دریا کے پانی سے کچھ چھینکے اڑے اور وہ توشے دان میں پڑے. مچھلی زندہ ہو گئی اور توشے دان سے نکلی اور دریا میں چلی گئی. حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور دیکھ لینے کے بعد یہ ان کے ذہن میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ اٹھیں گے تو میں انہیں یہ بات بتا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر کے اٹھے تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام بتانا بھول گئے. سامان سمیٹا، پھر آگے سفر شروع کر دیا. چلتے رہے کہنے لگے اب تو ہم تھک گئے. تفسیری روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چٹان تک پہنچنے تک جو سفر حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے کیا تھا تکان نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں سے جب آگے سفر کیا تو تھک گئے. کہنے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا من امرنا نصبا، کہ لاؤ بھائی کھانا لاؤ، کھانا کھا لیں، اب تو ہم تھک گئے. جب کھانا مانگا تو حضرت یوشع کو یاد آیا کہ مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی زندہ ہو کر کے. کہنے لگے کہ میں تو بھول گیا شیطانی اثرات کی وجہ سے، جس پتھر کی چٹان کے نیچے ہم آرام کر رہے تھے اسی مقام پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اسی مقام کی تلاش میں تو ہم لوگوں نے یہ سفر کیا تھا، اب واپس ہوئے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس وقت واپس ہو کر کے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ مچھلی جس راستے سے پانی میں گئی تھی وہ راستہ اسی طرح باقی تھا. پانی میں سوراخ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، لیکن مچھلی گئی تھی جس راستے سے وہ سوراخ باقی تھا. اور قرآن پاک میں صراحتاً یہ بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ سر سے پیر تک چادر لے کر کے سو رہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر سلام کیا تو انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور چادر ہٹانے کے بعد کہنے لگا انا بیارضنا السلام بیارضک السلام، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے انا موسیٰ، کہ میں موسیٰ ہوں. تو حضرت خضر نے کہا کہ انت موسیٰ بنی اسرائیل، کہ تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں. اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ نے جو علوم آپ کو دیے ہیں آپ کے ساتھ رہ کر کے کچھ علم مجھے بھی حاصل ہو جائے. قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے. حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ رہ کر کے جو امور تم دیکھو گے تم صبر نہیں کر سکو گے، اور جب صبر نہیں ہوگا تو تم ٹوکو گے، اور جب ٹوکو گے تو تمہارا میرا ساتھ نہیں رہ سکے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں میں ٹوکوں گا نہیں، اعتراض نہیں کروں گا، پوچھوں گا نہیں، بولوں گا نہیں. دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے، ایک کشتی گزر رہی تھی. کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کشتی میں دونوں تینوں کو سوار کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر نول، بغیر اجرت اور کرائے کے ان کو بٹھا لیا. جب سفر پورا ہوا اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے عجیب آدمی ہو آپ، ان لوگوں نے تو ہم لوگوں سے کرایہ بھی نہیں لیا، اب سفر پورا ہو گیا تو ان کی کشتی آپ نے توڑ دی. تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر کے آپ صبر نہیں کر سکو گے. کہنے لگے میں بھول گیا تھا، اب نہیں بولوں گا. اس مقام سے آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے. جب بستی میں پہنچے تو بستی میں پہنچنے کے بعد بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، آپ کے مہمان ہیں اور ہمارے پاس توشہ وغیرہ کچھ نہیں ہے،
آپ ہمیں کھانا کھلا دیں. بستی والوں نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ کھانا ہونا نہیں ہے. بستی والوں نے انکار کر دیا. انکار کے بعد یہ لوگ نکلے, گزر رہے تھے, ایک گلی سے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے, ہاتھ کا سہارا دے کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. دیوار اچھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ دیوار گر رہی تھی, آپ کو درست کرنا تھا تو کچھ اجرت لے لیتے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, پیسے بھی نہیں ہے, اجرت لے لیتے تو کھانے کا کچھ انتظام تو ہو جاتا. حضرت خضر کہنے لگے یہ پھر تم بولے. بولے اچھا اب نہیں بولوں گا, اب نہیں بولوں گا. گزر رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر آگے بڑھے, ایک بچہ تھا, اس کا سر پکڑا اور اس طرح جھٹکا کہ وہ بچہ مر گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ قتل عمد تھا, جان بوجھ کر کے قتل کرنا, اور نبی ایسی کسی بات کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ٹوکا کہ یہ بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا. قتلت نفسا زکیہ بغیر نفس, بے قصور آپ نے ناحق اس بچے کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, بس 3 مرتبہ ہو گیا, اور ہر مرتبہ تم ٹوکے, اب تمہارے اور مجھ میں جدائی, اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر اس کے قرآن پاک میں ان تینوں واقعے کی جو ہے توجیہ بھی ذکر کی. حضرت خضر نے کہا کہ اب جانا ہے تو پہلے یہ سن لو کہ وہ کشتی جو میں نے عیب دار کر دی تھی, اس لیے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ ساری اچھی کشتیوں کو غصب کر رہا تھا, چھین رہا تھا, تو میں نے عیب دار کر دیا کہ یہ بیچارے یہی ان کا معاش ہے, اسی سے وہ کماتے ہیں اور گھر کا گزارا ہوتا ہے. اچھی کشتی لے کے آگے جائیں گے, بادشاہ چھین لے گا, یہ محروم ہو جائیں گے. عیب دار میں نے کر دیا تو وہ کشتی محفوظ رہی, اس لیے میں نے اسے عیب دار کیا تھا. اور جو دیوار گر رہی تھی وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی, اور ان کے نیچے ان کے باپ نے جو ہے مال رکھا تھا. آج یہ چھوٹے ہیں, یہ دیوار گر جاتی گاؤں والے سب لوٹ لیتے. کل جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ خزانہ نکال لیں گے, ان کے کام آئے گا. اور جس بچے کو میں نے قتل کر دیا تو اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے بھی نافرمانی کا سبب بنتا. اس کی محبت میں ماں باپ بھی نافرمان ہو جاتے اللہ پاک کے, تو میں نے ان کو قتل کر دیا, بچے کو قتل کر دیا. اللہ پاک دوسرا بچہ دے گا جو نیک اور صالح ہوگا اور ماں باپ کے لیے بھی راحت کا سبب ہوگا. اسے کہتے ہیں علم لدنی. یہ علم کتابوں سے نہیں آتا, یہ علم اللہ دیتا ہے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے یہی بات کہی تھی کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں جانتا, اور جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ نہیں جانتے. اور جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی کے کنارے تختے پر ایک پرندہ آ کر کے بیٹھا. اس نے پانی میں چونچ ڈال کر کے, دریا میں سمندر میں چونچ ڈال کر کے اپنی چونچ باہر نکالی, پانی پیا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے یہ بات کہی کہ تمہارا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنا اس پرندے کے چونچ میں پانی آیا ہے. ایک قطرہ پانی ہوگا, یہ علم, یہ قطرہ, ایک قطرہ پانی, اس کا سمندر کے مقابلے میں اس کا جو مقام ہے تو ایک قطرہ, سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ تو ہے, چاہے معمولی سا ہی صحیح, اس کی ایک حیثیت ہے. لیکن میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں. اللہ کا علم لامحدود. تو ساتھ میں سفر میں جو نوجوان تھے وہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی بھی قبر ہے وہاں پر. اور ایک عجیب بات ہے, جتنی قبروں پر جانے کا اتفاق ہوا سب کی قبریں بہت شاندار, میرے قد سے اونچی اور میرے ہاتھ سے زیادہ چوڑی, جیسے ایک چبوترا بنا دیا گیا ہو, سب کی قبریں ایسی. حالانکہ پکی قبروں کا بنانا صراحتاً حدیث پاک میں منع ہے, لیکن لوگوں نے ایسی قبریں بنا کر کے رکھی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آپ دیکھ لو گے تو آپ کو حیرت ہوگی, سب سے بڑی قبر ہے ان کی. یہ ستون سے, اس ستون سے کچھ کم کر لو آپ, اتنی لمبی اور اسی کی مناسبت سے چوڑی اور میرے قد سے اونچی, ایسی پکی قبر ہے. تمام لوگوں کی قبریں ایسی. امام ابو حنیفہ ہوں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام غزالی کی قبر چھوٹی ہے لیکن ہے پختہ ہی. تو حضرت یوشع ان کی قبر پر جانا ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات آپ نے سنے ہوں گے. حضرت شیخ معروف کرخی ہیں, بایزید بستامی ہیں اور جنید بغدادی ہیں. بہت سارے اولیاء کرام وہاں پر آرام کر رہے ہیں. اسی طرح بغداد سے ہٹ کر کے جب آپ آگے کربلا جاؤ گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے تقریباً 70-72
آپ کے اہل بیت کے اور آپ سے تعلق محبت رکھنے والے افراد ایک ہی مقام پر ان کی قبریں، جس مقام پر حضرت امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا وہ جگہ بھی۔ کوفہ چلے جاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے تھے وہ مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کو دارالسلطنت بنایا تھا، اور کوفہ یہ وہ شہر تھا جسے حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں بسایا تھا، اور صحابہ کرام فوجی چھاونی تھی تو بہت سارے صحابہ کرام اس مقام کوفہ چلے گئے تھے۔ تو حضرت علی نے اپنے زمانے میں دارالخلافہ بدل لیا، بجائے مدینہ منورہ کے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اور مقدرات یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تھی، اس سے متاثر ہو کر کے ایک گمراہ فرقے نے یہ بیٹھ کر کے طے کیا کہ آج مسلمانوں میں جو جھگڑے کی وجہ ہے، بنیاد جو لوگ ہیں وہ یہ تین آدمی، حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص، یہ تین آدمی اس جھگڑے کا سبب ہیں، اس لیے تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ بیٹھ کر کے یہ پلان بنایا، اور پلان بنانے کے بعد پھر روانہ ہو گئے، اور تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ہمیں ان کو مارنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جس وقت ان لوگوں نے مارنا طے کیا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جا رہے تھے، مسجد کے دروازے تک پہنچے کہ وہاں ایک ملعون کھڑا تھا، زہر میں بجھا ہوا خنجر اس نے مارا، جب گردن کے بازو میں تو خنجر اندر اتر گیا۔ حضرت حسن پیچھے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے تلوار کی خنجر کی چمک دیکھی، اور پھر اس کے بعد میں نے اللہ اکبر کی آواز سنی اور میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم زمین پر گر چکے تھے۔ حضرت علی نے اپنے زمانے میں زندگی میں ہی اس فرقے کے متعلق اور دوسرے فرقوں کے متعلق یہ وصیت کر دی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا اور خاموشی کے ساتھ دفن کر دینا، کسی کو پتا نہ چلے کہ میری قبر کہاں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جسے شیعہ کہتے ہیں۔ حضرت علی کو اندیشہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں حضرت علی کی سامنے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خدا تو آپ ہی ہیں، اس لیے حضرت علی کہنے لگے کہ یہ تو میری قبر کو نہ جانے میری کیا کریں گے۔ ایک فرقہ محبت میں اتنی آگے چلا گیا کہ حضرت علی کو کہتا تھا کہ آپ ہی خدا ہیں، اور ایک دوسرا فرقہ اتنی دور چلا گیا تھا کہ حضرت علی کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے گا یہ میری قبر ہے تو یہ اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے، اس لیے کہا تھا کہ مجھے خاموشی سے دفن کر دینا۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے اللہ جانتا ہے، لیکن نجف کے اندر ایک جگہ حضرت علی کے متعلق آتا ہے کہ یہ یہاں پر ان کی قبر ہے، اور یہ دریافت بھی ہارون رشید کی۔ ہارون رشید اپنے زمانہ خلافت کے اندر شکار کے لیے گیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مقام پر ہرن وغیرہ نظر آئے، کتوں کو بھیجا، شکاری کتے تھے، کتے ہرن تک پہنچ نہیں سکے، تو اسے حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ معلومات لی تو کچھ بوڑھوں نے بتایا کہ یہاں پر حضرت علی کی قبر ہے۔ بس ان بوڑھوں کی روایت پر حضرت علی کی قبر ہے۔ ہارون رشید وہاں وقتاً فوقتاً جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں حضرت علی کی قبر بنا دی اور بہت شاندار وہاں پر عمارت تعمیر کر دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور غلام قمبر انہوں نے حضرت علی کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد حضرت علی کی وصیت کے مطابق رات کی خاموشی میں کسی مقام پر لے جا کر کے دفن کر دیا۔ کتابوں میں تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی کی وصیت یہ تھی کہ مجھے تابوت میں رکھ دینا، اور تابوت کو اونٹ پر رکھ دینا، اور اونٹ کو ریگستان میں ہانک دینا۔ انہوں نے اس طرح کیا۔ یہ اونٹ چلتا ہوا قبیلہ طے کے قریب سے گزرا۔ طے وہ قبیلہ ہے جہاں کا حاتم طائی تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ اس میں خزانہ ہوگا، تو ان لوگوں نے اس اونٹ کو گھیرا اور تابوت اتارا تو اس میں ایک لاش دکھی، تو ان لوگوں نے وہیں کسی مقام پر دفن کر دیا۔ مصر کے لوگ، قاہرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی قبر ہمارے یہاں ہے۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ جن کو پتا تھا، جنہوں نے دفن کیا تھا، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن آج نجف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو ہارون رشید کی دریافت ہے۔ کچھ بوڑھوں نے کہا تھا کہ یہاں پر حضرت علی کی قبر ہے، تو وہ اپنی زندگی میں وہاں حاضری دیتے رہے، اور پھر وہاں پر جو ہے بعد میں یہ عمارت وجود میں آ گئی۔ حضرت حسین اور اسی طرح جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے جانا ہوا۔ اہل بیت کے بہت سارے افراد اسی علاقے میں آرام فرمائے۔ شیعہ حضرات کے جو 12 امام ہیں ان میں سے بیشتر اسی جگہ ہیں۔
کچھ ایران میں ہے اور کچھ بغداد میں، اور بہت سارے ایسے جن کو امامت کا مقام حاصل نہیں تھا ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے بھی بہت سارے افراد وہاں پر آرام کر رہے ہیں. تو بے شمار انبیاء کرام، اولیاء کرام کی قبریں ہیں، ان کو جن کے نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو یہ بغداد، وہاں سے ہم لوگ 5 روز قیام تھا. 5 روز قیام کے بعد پھر ہم لوگ واپس ہوئے، اور واپس ہو کر کے ہم لوگ اردن آئے. اردن سے پھر ہم لوگوں نے بیت المقدس کا سفر کیا. بیت المقدس جس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں، اردن سے کوئی بمشکل 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے. 2-2.5 گھنٹے میں آدمی عمان سے چل کر کے بیت المقدس پہنچ جاتا ہے، چیکنگ وغیرہ ملا کر کے. چیکنگ بہت سخت ہے لیکن بہت تیزی کے ساتھ. اور وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، یہودی اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. ہر شخص سے جس وقت وہ وہاں پہنچتا ہے اس سے 11 سوالات ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو یہ سامان ہے یہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے؟ آدمی کہے گا کہ ہاں ہمارا ہے. وہ زبان سے کہلواتے ہیں کہ ہاں میرا ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس سامان میں کیا کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ اس بیگ میں، تھیلی میں، تھیلے میں کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا کہ اس میں کوئی ایسا سامان ہے جو تم کو معلوم نہ ہو؟ ایسا کوئی سامان ہے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ ایسا کوئی سامان نہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جس وقت تم عمان سے آئے تو کسی نے تم کو کوئی سامان دیا کہ لے جا کے وہاں دے دینا؟ کوئی ایسا سامان تمہارے پاس ہے؟ آدمی کہتا ہے نہیں. اس قسم کے سوالات کرتے ہیں اور پھر سامان چیک کرتے. اور یہ سارا کام نوجوان لڑکیاں کرتی ہیں. پورے وہاں پر سرحد سے اندر آنے کے میں اور چیکنگ اتنی سخت کہ ایک ایک سامان دیکھا جاتا ہے. پورا سامان دیکھ آپ دکھا دیں اس کے بعد گزرے. کوئی دروازہ نما ہوتا ہے اس میں سے آدمی گزرے، آواز آ گئی تو پھر وہ واپس بلاتے ہیں. تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس گھڑی ہے. اس کی آواز آئے تو گھڑی اتروا لیتے ہیں، پھر دروازے سے گزرواتے ہیں. پھر آواز آ جائے تو پھر واپس آؤ اور پھر دیکھو کہ جیب میں چابی ہے، وہ چابی بھی رکھ دو. پھر دروازے سے گزرو، پھر آواز آئے. حتیٰ کہ ہم نے وہاں پر عورتوں کو یہ دیکھا کہ وہ ناک کی بیڑی تک اتار کے رکھتی، ہاتھ کی چوڑیاں، گلے میں جو زیورات، کان میں جو زیورات، پیر کے زیورات سب نکال کر کے رکھ دی. پھر بھی آواز آئی تو وہ بیڑی بھی اتار کر کے رکھ دی. آواز نہیں آئی پھر سارا سامان آپ کو دے دیتے. ہمارے ساتھ ایک عورت ایسی بھی تھی کہ وہ بیچاری سب نکال کر دیتی، اس کے بعد بھی گزرے تو آواز آ گئی. ہم لوگ بھی حیران اور وہ خود بھی حیران. تو مجھ سے کہنے لگی، بولے مولانا بس میرے جسم پہ یہ کپڑے رہ گئے ایسے، جیب بھی خالی ہے، سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی بھی آواز. میں نے کہا تم سوچو تمہارے پاس کوئی لوہا، کوئی سامان ایسا ہے. بہت سوچنے کے بعد کہا، بولے 4 سال پہلے میں گر گئی تھی تو آپریشن وہ اندر سلائی ڈالی ہوئی ہے. اس کو بتایا گیا کہ بھائی سلائی ہے. تو ایک عورت پھر ساتھ میں اندر لے گئی، اس نے جا کر کے پورا چیک کیا. پھر 2.5 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کی جھنجھٹ کے بعد ہم لوگ باہر نکلے. وہ قوم اپنے سائے سے بھی ڈرتی اور انتہائی احساس کمتری کا شکار. قرآن پاک میں جو آتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی. وہ ذلت یہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، احساس کمتری کا شکار. حالانکہ آج ان کی حکومت ہے. بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ ان پر ذلت مسلط کر دیا، پھر حکومت کیسے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو حکومت نہیں دے گا. قرآن پاک میں ایسا نہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا اور یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے. یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے. کسی ایک ملک سے جنگ کرنے کے بعد چاہے یہ جیت جائیں، لیکن اسلامی ملکوں کے مجموعے سے یہ مغلوب رہیں گے. ہمیشہ ایمان والوں سے یہ مغلوب رہیں گے اور کبھی دنیا میں ان کو عزت نہیں ملے گی. یہ ہمیشہ ذلت کی زندگی گزاریں گے. یہ تو جا کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے اور انتہائی احساس کمتری کا شکار. یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے لعنت کہ جب اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا، تکلیفیں دی، ناحق ستایا، پریشان کیا،
اور ایک زمانے تک یہی کرتے رہے نبیوں کے ساتھ، تو اللہ نے ان پر قیامت تک کے لیے ذلت مسلط کر دی۔ آج ان کی حکومت اسلام دشمن حکومتوں کی مرہون منت ہے۔ اگر آج امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ ہٹا لیں تو سارے عرب اگر مل کر کے پیشاب کر دیں گے تو یہ بہ جائیں گے، اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور چاروں طرف سے یہ گھرا ہوا ہے اس طرح کہ اس کو جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو راستہ بھی ہے وہ اسلامی ملکوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ اس لیے آج اسلام دشمن طاقتوں کے بلبوتے پر ان کی ایک حکومت ہے، لیکن حکومت بھی ایسی کہ ان کا بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم ذلیل ہو، اور احساس کم ہوتا ہے۔ اس لیے آج اسلام دشمن طاقتوں کے بلبوتے پر ان کی ایک حکومت ہے، لیکن حکومت بھی ایسی کہ ان کا بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم ذلیل ہو، اور احساس کمتری کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی آپ کا اگر کسی یہودی سے سابقہ پڑے تو آپ اس بات کو اگر محسوس کرو گے، اچھی طرح اگر غور کرو گے تو آپ محسوس کر لو گے کہ وہ بہرحال تم سے معروف ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت عیار اور مکار قوم، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے ذلت مسلط کر دی گئی ان کے اوپر، تو سارا کام عورتیں سنبھالتی۔ ہمارے ساتھ جو باورچی تھا، عرب لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہم لوگوں سے کھا نہیں جاتا، نمک کا پتہ نہیں ہوتا ہے، مرچ زندگی میں وہ لوگ نہیں کھاتے، تو ایسا کھانا اپنے لوگوں کو چلتا ہی۔ ہمارے ایک استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں، شیخ عبداللہ رضوان مصر کے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہم سے کہنے لگے، ہم لوگوں کا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا، بے تکلفی ہو گئی، کہنے لگے تیتر کھلاؤ۔ اتفاق سے جس دن انہوں نے کہا، ہم لوگ مہمان خانے سے باہر نکلے تو ایک عورت 6 تیتر لے کے آئی بیچنے کے لیے، ہم لوگوں نے اسی وقت خرید لیا، اور اثر بعد انہوں نے کہا تھا، ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ شاباد آپ کی دعوت۔ 6 تیتر کے اندر ہم لوگوں نے 4 تو اپنے لیے پکائے، 2 تیتر میں ہم لوگوں نے ایک ہری مرچی ڈال دی، 2 تیتر میں ایک ہری مرچی۔ جس وقت وہ کھانے کے لیے بیٹھے، پہلا لقمہ اٹھایا، کہنے لگے واللہ ھذا شدید، خدا کی قسم یہ تو بہت تیز ہے، اور پسینہ آ گیا ان کو۔ پھر سالن کی جو گھٹ انہوں نے بنائی ہے وہ آپ سنو گے تو حیرت ہوگی، بازی میں ایک پیالہ پانی بھر کے لیا، گوشت سالن میں سے نکالتے تھے، پانی میں دھوتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو کھاتے تھے۔ تو ہم لوگ جب وہاں بیت المقدس جانے لگے تو وہاں سارا ہم لوگوں نے ایجنٹ سے کھانا وغیرہ سب طے کر لیا تھا کہ رہائش اس کی طرف سے، کھانا اس کی طرف سے، اور سفر بس وغیرہ کا انتظام اس کی طرف۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو تو کھانا ہوٹل کا جو پکا کے دیں گے چلے گا نہیں، اس لیے تھوڑی سی ہلدی، پسی ہوئی مرچ، گرم مسالہ، ایسی کچھ چیزیں ہم لوگوں نے تھوڑی سی لے لی، وہ ہمارے باورچی کے پاس تھے۔ جب چیکنگ ہوئی تو اس میں یہ مسالہ نکلا، اب وہ ایک ایک پاؤڈر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس نکلا ہے وہی وہاں کھڑا رہے گا، دوسرا کوئی آدمی وہاں آ کے کھڑا نہیں رہ سکتا، ترجمانی بھی نہیں کر سکتا۔ اب باورچی ایسا کہ اس کو نہ عربی آوے نہ انگریزی آوے، دونوں ایک دوسرے کا کھڑے ہو کر کے منہ دیکھتے رہتے۔ ایکسپرٹ کو بلایا گیا، وہ آیا، یہ پورا مسالہ لے گیا، اس کو باقاعدہ وہ ایک ایسا پیپر تھا گول، مسالہ ایسے اس میں لگا کر کے اس کو مشین میں ڈالتے تھے تو پوری لسٹ آتی تھی کہ اس میں کیا کتنا ہے۔ بولا جی اچھی مشین ہے، یہ بتا دیتی کہ پیور کتنا ہے اور اس میں ملاوٹ کتنی ہے۔ نمک تک کو ان لوگوں نے چیک کیا۔ آپ سوچو یعنی قوم کتنا ڈرتی ہے، ہر آنے والے کی اس طرح چیکنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ جب بیت المقدس پہنچے تو کوئی دوپہر کا ظہر ہو چکی تھی، ہم لوگ پہنچے، ٹھکانے پہ گئے، ہوٹل میں ٹھہرے، سامان وغیرہ رکھا، غسل وغیرہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بس پر ہم لوگ بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچے۔ آج سے چند سال پہلے تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ایک عمارت کا نام۔ یہ جو تصویریں آپ نے دیکھی ہوگی، ایک 8 گوشے والی عمارت ہے، اس کے اوپر ایک پیلا گنبد ہے، گنبد صخرہ، یہ بیت المقدس ہے، اور اسی کو عام طور پر دنیا مسجد اقصیٰ سمجھتی، اور بڑے بڑے علماء بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور جب کبھی مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کوئی خبر آتی ہے تو اخبار والے بیت المقدس کا فوٹو چھاپ دیتے۔ اس لیے غلط فہمی کی ایک بنیاد یہ بھی ہے، انہیں بھی پتا نہیں کہ مسجد اقصیٰ ایک الگ عمارت ہے، بیت المقدس ایک الگ عمارت ہے۔
تو جو بیت المقدس ہے اسی کو دنیا مسجد اقصی سمجھتی ہے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک عمارت کے دو نام ہیں, یہی مسجد اقصی ہے اور یہی بیت المقدس ہے. آج سے چند سال پہلے تک میں بھی یہی سمجھتا تھا, لیکن ایک جانکار نے مجھے یہ بات بتائی کہ ایسا نہیں ہے, مسجد اقصی ایک الگ عمارت ہے اور بیت المقدس ایک الگ عمارت ہے. تو اس وقت میں نے اس کی بہت جم کر کے تردید کی. میں نے کہا تمہاری بات ایسی ہے کہ ہندوستان میں شاید کوئی تمہاری موافقت کرے. مولانا ابوالکلام جیسا شخص اور بڑے بڑے لوگوں نے جب کبھی مسجد اقصی وغیرہ کو لکھا ہے اس پر کچھ, تو تصویر تو یہی دی ہے جسے آپ بیت المقدس کہتے. اور مسجد اقصی اگر الگ عمارت ہے تو کوئی تو ایک ایسا آدمی ہوتا جو یہ بتاتا کہ بھائی مسجد اقصی یہ ہے اور بیت المقدس یہ. بات آئی گئی ہوگی, وہ کہنے لگے میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے, چاہے آپ مانو یا مت مانو. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب ہم لوگوں کا ٹور گیا اور واپس آیا تو یہ ایک خلش میرے ذہن میں تھی. تو میں نے پوچھا جانے والوں سے کہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ بولے الگ الگ ہے. اس سفر میں اس کا مشاہدہ بھی ہوا کہ بیت المقدس جو ہے, یہ جو عمارت آپ دیکھتے ہیں, اس عمارت کا نام بیت المقدس نہیں ہے. یہ تو ولید ابن عبد الملک نے یہ عمارت بنوائی تھی. اصل میں بیت المقدس جو ہے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے. پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ دنیا والوں کو یہ حکم تھا کہ اسی پتھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے. جب معراج میں نماز کی فرضیت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کی امت نے بھی 16 یا 17 مہینہ مسجد نبوی کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اور ہجرت سے پہلے جتنی نمازیں آپ نے مکے میں پڑھی وہ ساری کی ساری بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی. بس فرق اتنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ سہولت حضور کو اور مسلمانوں کو حاصل تھی کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. اس طرح نمازیں مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے. لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا کہ اس کے ایک طرف مکہ مکرمہ اور ایک طرف بیت المقدس شہر, مدینہ منورہ بیچ میں. اب اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے, اور بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. تو مکہ مکرمہ میں رہ کر کے یہ سہولت نہیں حاصل تھی. یہ سہولت جو مکے میں حاصل تھی مدینے میں نہیں حاصل ہوئی کہ دونوں ایک رخ پر ہوں اور نمازیں ادا کر لی جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو نمازیں آپ نے ادا فرمائی 16 یا 17 مہینے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. لیکن آپ کی منشا, آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اور یہ وہ عمارت ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا اور جو آپ کے جد امجد ہے. اس لیے حضور کی یہ خواہش تھی. اور دوسرے پارے کے شروع میں پہلے رکوع میں یہی بات ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنا دیکھتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. یہ پوری اسی رکوع کے اندر انہی آیات کے اندر یہ حکم بھی ہے کہ فولی وجهك شطر المسجد الحرام, کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. تو عین نماز کے اندر یہ حکم آیا تھا. ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی, تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے, یہ حکم نازل ہوا. صف لگی ہوئی تھی اس طرح, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, یہ حکم آیا تو آپ اس طرف سے چل کر کے ایسے کنارے سے ہو کر کے اس طرف جا کر کے آپ کھڑے ہو گئے. اور ہر صف اپنی جگہ, ہر آدمی اپنا چہرہ گھما کر کے حضور کے پیچھے ہو گیا. پہلے اس رخ پر حضور کھڑے تھے, بعد میں حضور اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. تو پہلے جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی, اور جو پہلے آخری صف تھی وہ تحویل قبلہ کے بعد پہلی صف ہو گئی. اور ہر ایک کو حضور کی اس خواہش کا علم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی ہر ایک کے علم میں تھی کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اور جب آپ اس طرح گھوم کر گئے تو کسی نے یہ پوچھا نہیں کہ یہ کیا, نماز میں آپ چلتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے گئے, کسی نے نہیں پوچھا. سب کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ اس حکم کا انتظار کر رہے ہیں, اور جس وقت آپ نے یہ عمل کیا سب سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا, تحویل قبلہ کا حکم. تو مدینہ منورہ میں ایک مسجد قبلتین بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جن لوگوں نے نماز ادا کی تھی, جب یہاں سے نماز ادا کر کے وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف
تو اس مسجد کے اندر کچھ لوگ وہی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے یہ بات کہی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے. تو وہاں بھی ان لوگوں نے اپنا رخ چینج کر لیا. تو اس مسجد کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں. صحیح روایتوں اور تحقیقی بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جس وقت نازل ہوا حضور مسجد نبوی میں تھے، مسجد قبلتین میں نہیں تھے. لیکن اس مسجد میں ایک صحابی کے کہنے پر لوگوں نے اپنا رخ تبدیل کیا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. ورنہ حضور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد نبوی کا ہے. بخاری وغیرہ کی روایتوں سے اسی بات کی تائید ہوتی اور محققین علماء نے یہی بات لکھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیت المقدس اصل میں ایک پتھر ہے، پتھر کی بڑی سی چٹان ہے. اسے اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ اس کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کے لوگ نمازیں ادا کریں. پچھلی امتوں کا قبلہ وہی رہا اور اس امت کا قبلہ اول بھی وہی رہا. مکہ مکرمہ میں وہی قبلہ رہا اور مسجد مدینہ منورہ کے اندر 16 یا 17 مہینے اسی پتھر کی چٹان کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھی. ظاہر بات ہے یہ علم پہلے نہیں تھا. وہاں جا کر کے جب اسے دیکھا ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی جو ناقابل بیان ہے کہ اللہ نے اس پتھر کو یہ شرف بخشا تھا کہ ساری دنیا اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیا کرتی تھی. اس پتھر کے نیچے ایک غار جیسا ہے، کچھ 8-10 پیتریاں اتر کر کے آدمی اندر جاتا ہے. اتنی جگہ ہے کہ 50 آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، وہ مصلی نبی کہلاتی. ایک جگہ ہے جہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی، وہ بھی متعین. اور ایک جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی. اسے مغارۃ الانبیاء وہاں کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان لوگوں نے نمازیں ادا کی. اسی پتھر کی چٹان کے اوپر بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہے. حج کرنے والے جو حج کرنے گئے ہوں گے مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کے دونوں قدموں کے نشان ہیں. تو اس پتھر کی چٹان پر جب حضور معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس پتھر کی چٹان پر آپ نے پیر رکھا تھا، وہاں آپ کے سیدھے قدم کا نشان ہے. اور جس طرح مقام ابراہیم کو سنہری جالی سے گھیر دیا گیا ہے، اسی طرح اس کو بھی گھیر دیا گیا اس جگہ کو. لیکن ہاتھ ڈالنے کے لیے اندر ایسے جگہ بنا دی گئی ہے، آدمی اگر اندر ہاتھ ڈالے تو اس قدم مبارک جہاں نشان ہے وہاں آدمی اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے. لوگ برکتاً اپنا ہاتھ اندر رکھتے ہیں، چومتے بھی ہیں اپنے آنکھوں سے اور سینے سے، اس طرح ہاتھوں کو مس بھی کرتے ہیں تبرکن. تو یہ ہے بیت المقدس اور اس سے کافی فاصلے کے اوپر مسجد اقصی ہے. تو بیت المقدس الگ ہے اور مسجد اقصی الگ ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، حالانکہ ایسا نہیں. بیت المقدس کافی اونچائی پر ہے، کافی اونچائی پر ہے. اور جب مسجد اقصی کی طرف جانے لگے تو کافی پیتریاں اترنی پڑتی. جیسے آپ دلی گئے ہوں گے اور دلی کی جو جامع مسجد ہے تو اس کی پیتریاں آپ چڑھے اترے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایسی ہی لمبی پیتری ہے، اترنا پڑتا ہے. اتر کر کے پھر آتے ہیں تو مسجد اقصی کافی چلنے کے بعد آدمی مسجد اقصی پہنچتا ہے. مسجد اقصی بہت وسیع، کافی کشادہ، کئی ہزار لوگ اس میں نماز بیک وقت پڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ جس وقت وہاں پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اور یہ پہلی حاضری تھی مسجد اقصی کی. اور حرمین شریفین سے جانے کے بعد تصور یہ تھا کہ یہاں یہ مسجد بھی بھر جاتی ہوگی، جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھیڑ ہوتی ہے ایسے یہاں بھی ہوگا. لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو بمشکل 25-50 نمازی تھے. اور عصر کی نماز، عصر کی نماز ہم نے پہلی وہاں پر پڑھی. ہمارے ساتھ جو گائیڈ تھا اس نے کہا کہ آپ مغرب پڑھ کر کے واپس ہو جائیں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے اور عصر کی نماز پڑھ کر واپس ہوں گے. تو کہا کہ نہیں، آپ مغرب پڑھ کر کے واپس ہو جائیں، بس یہاں کھڑی رہے گی، ڈرائیور رہے گا، میں نہیں رہوں گا، میں گھر چلا جاؤں. ہم لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی اور بیت المقدس کے اندر وہ نیچے غار کے اندر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو وہی مقامی تھے، وہ وہاں خادم ہے، شیخ عبد الحمید. ان سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، بات چیت ہوئی. بہت سارے تاریخی مقامات انہوں نے خود چل کر کے دکھائے. عصر کی نماز کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. تو جو باتیں ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھی تھی ان سے پوچھا کہ یہ جگہ کہاں ہے، یہ جگہ کہاں ہے، یہ جگہ کہاں ہے.
تو وہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے اور وہ سارے مقامات جہاں براق کو باندھا گیا تھا وہ جگہ، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، مسجد اقصیٰ جہاں آج نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں ہم لوگوں نے نماز ادا کی تھی، اس کے نیچے وہ جگہ، یعنی جسے ہم تہ خانہ کہیں گے، اصل مسجد نیچے ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں سے تعمیر کروائی تھی، وہ نیچے ہے۔ نمازی آتے نہیں ہے، اوپر کی مسجد بھرتی نہیں ہے، اس لیے نیچے تہ خانہ کھولا نہیں جاتا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ صرف جمعہ کے دن کھلتا ہے، اس لیے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، بس صرف جمعہ کی نماز کے لیے، باقی پھر نیچے بند رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو نیچے بہت کوشش کی، ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اس سے ہٹ کر کے وہ جگہ جہاں حضور نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، اس کے علاوہ تہ خانے کے دوسرے حصوں میں بڑی منت اور سماجت کے بعد جو وہاں پہرے دار تھا اس نے جانے کی اجازت دی، باقی وہ جگہ جہاں حضور نے امامت فرمائی تھی نبیوں کی، اس جگہ ہم لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ جو پرانی ہے وہ نیچے ہے، اور حضرت سلیمان نے جنوں سے تعمیر کروائی تھی، جنوں کو تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے، تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ اس حکم دینے کے بعد آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور انتقال ہو گیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اللہ زمین پر حرام کر دیا۔ اس لیے نبی کا جسم جیسی زندگی میں ہمارا جسم محفوظ ہے، مرنے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، جسم پھوٹ جاتا ہے اور پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک اسی طرح کرسی پر بیٹھے رہے، 40 سال تک بیٹھے رہے، اور 40 سال کے بعد جب کرسی کا جو پایا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا تو کرسی ایک طرف گر گئی۔ تب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طرح گرے تو انتقال تو ہو چکا تھا، تب جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو انتقال کر گئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر جن کہتے ہیں اگر ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا تو 40 سال تک کون مشقت اٹھاتا، لیکن وہ بھی ان کو بھی علم نہیں تھا۔ تو جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے وہ نیچے، اوپر اور بھی مسجد بنائی گئی۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر اخبارات میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کچھ یہودی اندر گھس گئے تھے، ان لوگوں نے بم مارا تھا، بہت سارے شہید ہو گئے تھے اور مسجد کا 2/3 حصہ شہید ہو گیا تھا۔ تو وہ اتنی جو 2/3 شہید ہوا تھا وہ نئی تعمیر ہے اور 1/3 پرانی تعمیر ہے۔ یہودیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ بیت المقدس آ سکتے ہیں نہ مسجد اقصیٰ آ سکتے ہیں، اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے آج بھی الحمدللہ۔ باقی الگ بات ہے کہ نمازی آتے نہیں، بمشکل 25-50 نمازی رہتے ہیں، اور اگر کوئی باہر کا یہودی آئے تو آنے کے بعد پھر اسے باقاعدہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے، جو ہماری ہندوستانی کرنسی میں تقریباً 300 روپے کا ٹکٹ پڑتا ہے۔ وہ ٹکٹ لے کر بیت المقدس جا سکتا ہے، مسجد اقصیٰ پھر بھی جانے کی اجازت نہیں، یہاں صرف مسلمان جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیت المقدس ہے، یہودیوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی، اور یہ اس پر قبضہ کرنے کی آج 50 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ نیچے جو سرنگ بنا کر کے آ رہے تھے، وہ جگہ بھی ہم لوگوں نے دیکھی، اسے بند کر دیا گیا ہے اور اسے ختم کر دیا گیا۔ تو آج بیت المقدس پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی مسجد اقصیٰ ہو یا بیت المقدس ہو، دونوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے دعا کریں، تو ایسا ذہن میں ایسا آتا ہے کہ شاید یہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے اور غیروں کا اس پر قبضہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ان دونوں جگہوں پر باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے با جماعت۔ یہ الگ بات ہے کہ نمازی بہت تھوڑے آتے، لیکن وہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ بیت المقدس کے اندر بھی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، باقاعدہ 2 امام ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، باقاعدہ 3 امام ہیں، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے بازیابی کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے، یہ پورے ملک کے اوپر جو خطہ مختلف ملکوں سے کاٹ کر کے یہودیوں کو دے کر کے بسا دیا گیا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا تسلط ختم ہو جائے اور پھر مسلمانوں کی وہاں پر حکمرانی ہو جائے۔ اس لیے جو اخبارات میں آتا ہے کہ قبلہ اول کی بازیابی، تو ایسے ذہن ایسا بنتا ہے کہ شاید اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن ہم نے جو جا کر کے دیکھا وہ یہ کہ ان دونوں مقامات پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہوتی۔ تو شیخ عبدالحمید سے ہم لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں کے جو مقامات ہیں وہ دکھا دیں، تو وہ اپنے ساتھ لے گئے، جہاں براق کو باندھا تھا وہ جگہ بتائی، اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں حضرت عمر جب آئے تھے
ایک کنیسے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. وہاں کے پادری نے یہ درخواست کی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا, کہا کہ آپ یہی نماز پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں, اگر اس جگہ میں نماز پڑھ لوں گا تو مسلمان یہاں نماز پڑھیں گے اور اسے مسجد بنانے کی کوشش کریں گے, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی عبادت گاہ کو اس طرح چھین لیا جائے اور پھر وہاں دوسرے مذہب کے لوگ اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں. کہنے لگے یہ جگہ پاک ہے. کہا میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ پاک ہے. آپ وہاں سے باہر نکلے اور باہر آنے کے بعد ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی, آج وہاں مسجد عمر ہے. آج ایک مسجد ہے وہاں پر جو مسجد عمر کہلاتی ہے, اور بڑی شاندار مسجد ہے چھوٹی سی, لیکن اس کی تعمیر آج دیکھو تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے اس کی تعمیر کی. بالکل بہت قدیم ان کی چرچ ہے, کنیسا ہے, اور اس کے سامنے بیچ میں 8-10 فٹ کی گلی ہوگی. اس طرف مسجد عمر ہے اور اس طرف وہ کنیسا ہے. یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور پھر جو ہے بیت المقدس کے اس 3 دن کے سفر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جانا ہوا, حضرت اسحاق کی قبر پر جانا ہوا. اسی طرح حضرت یعقوب ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت سموئیل ہے, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں. بہت سارے صحابہ کرام بھی وہاں آرام کر رہے ہیں. بہت مشہور صحابی حضرت عبادہ ابن صامت اور حضرت شداد ابن اوس, جن کی بہت ساری روایتیں حدیث کی کتابوں میں ہیں. تو مسجد اقصی اور بیت المقدس سے لگ کر کے جو مسلمانوں کا قبرستان ہے, اسی قبرستان کے اندر ان دونوں صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں. اسی طرح جو ہے مسجد خلیل بھی جانے کا اتفاق ہوا. آج سے 4-5 سال پہلے جس مسجد کے اندر رمضان المبارک کے اندر ایک یہودی نے گھس کر کے فائرنگ کی تھی اور بہت سارے مسلمان فجر کی نماز میں شہید ہو گئے تھے, وہاں جانا ہوا. تو یہ مسجد خلیل ہے, اور اسی کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی قبر ہے. اس حادثے کے بعد حضرت یہ 3 تو ہیں, اور حضرت یوسف کی بھی قبر وہاں کہی جاتی ہے. ہم لوگوں کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا وہاں پر, اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو الگ کر دیا, بیچ میں پارٹیشن کر دیا. یہودیوں کے عقیدے کے مطابق بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت یعقوب سے, اس لیے حضرت یعقوب کی جو اہمیت ان کے نزدیک ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی بھی نہیں. اس لیے حضرت یعقوب کی قبر پر یہودی آتے جاتے ہیں, اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کی قبر پر مسلمانوں کی آمد و رفت ہے. سال میں 4 دن ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضرت یعقوب کی قبر پر جانے کی اجازت ہے, اور سال میں 4 دن ایسے ہوتے ہیں کہ یہودیوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی قبر پر آنے کی اجازت ہے. تو وہ مسجد بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور اس طرح بہت سارے تاریخی مقامات وہاں دیکھے. اس کے بعد جب ہم لوگوں کی وہاں سے واپسی ہوئی, ہم لوگ جب اردن پہنچے تو اردن پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک بمبئی کے صاحب تھے. انہوں نے یہ ضد کر لی کہ مجھے حضرت جعفر طیار کی قبر پر جانا ہے. ہمارے پروگرام میں یہ نہیں تھا, لیکن وہ بزید ہو گئے, کہنے لگے جتنا بھی خرچہ ہوگا میں کروں گا, لیکن مجھے جانا ہے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ وجہ, کوئی خاص بات؟ کہنے لگے کہ میرا سلسلہ نسب جا کر کے ان سے ملتا ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, چلو اسی بہانے وہاں حاضری ہو جائے گی. تو ہم لوگوں نے وہاں جو ایجنٹ تھا اس سے گفتگو کی, تو اس نے کہا کہ ابھی تمہارا فلائٹ تقریباً جو ہے 9 گھنٹے کے بعد ہے, چلو دیکھ کر کے آتے. تو وہ ہم لوگوں کو لے کر کے ایک تو اس مقام پر گیا جسے اصحاب کہف کا غار کہتے. قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے حکومت وقت جو کافروں کی حکومت کی بغاوت کی اور شہر چھوڑ کر کے نکل گئے. ایک غار میں پہنچے تو اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی, اور 309 سال تک وہ وہاں سوتے رہے. 309 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو بیدار کیا. پھر وہ اٹھے اور بستی میں گئے, اور پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس جو سکہ ہے تو بہت پرانا ہے. تو وہ ایسا سمجھے کہ شاید ان کو کوئی خزانہ مل گیا. ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی, گرفتار کر کے یہ دربار میں لے جائے گئے. پوری کہانی جب پوری آپ بیتی سنائی تو پھر وہ پورا ملک مسلمان ہو گیا. تو اللہ نے پورے ملک کی ہدایت کے لیے ان کچھ لوگوں کو سبب بنایا تھا. تو جس غار کے اندر یہ 309 سال تک سوتے رہے, وہ غار بھی لے جا کر کے اس نے ہم لوگوں کو دکھایا. وہ غار بھی ہم لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد عمان سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام موتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا, اور اس لشکر کا امیر زید ابن حارثہ کو بنایا تھا. اور پھر آپ نے اس لشکر کو روانہ کرتے وقت یہ بات فرمائی تھی کہ زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے. اور
ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے. ایک یہودی وہاں کھڑا تھا, کہنے لگا یہ تینوں شہید ہوں گے. نبی کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے اس تعلق سے تو وہ پوری ہوتی, یہ تینوں شہید ہوں گے. یہ لشکر گیا. مدینہ منورہ سے اس مقام کا فاصلہ تقریباً 1400 کلومیٹر آج پڑتا ہے. 1400 کلومیٹر کا فاصلہ. اس زمانے 120 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں کے لیے اے سی بس سے مشکل ہو گیا تھا, اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. لوگ پوچھتے بھی تھے کہ اب کتنا باقی ہے. اور صحابہ کرام کیسے عجیب لوگ تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور مدینہ منورہ سے روانہ کیا تو 1400 کلومیٹر کا سفر اس زمانے میں کیا تھا. اور پورا علاقہ ایسا ہے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ سب پورا پہاڑوں کا سلسلہ ہے. ہموار زمین کم نظر آتی ہے, پہاڑوں کا سلسلہ زیادہ ہے. اور 120 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں کے لیے مشکل تھا. صحابہ کرام نے 1400 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا اور علاقے غیر میں آئے تھے. غزوہ موتا آپ کتابوں میں پڑھیں, اس لائبریری میں آ کر کے یہاں آپ سیرت کی کسی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس واقع تفصیل سے ملے گا کہ غزوہ موتا کے اندر مسلمانوں کی تعداد غیروں کے مقابلے میں بہت کم تھی. مسلمانوں کی تعداد غالباً 3000 تھی اور سامنے جو لشکر تھا اس کی تعداد 1 لاکھ یا 1,30,000 تھی. یہ 3000 ان سے لڑنے کے لیے اتنی دور علاقے غیر میں پہنچے تھے کہ پیچھے سے کوئی مدد آنے کی امید بھی نہیں. لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ حضور کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میری اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز اور پیاری. تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان کامل نہیں. حضرت عمر نے غور کیا اور پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم حضور کے اشارے پر تو جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے اور جان ہتھیلی پر لے کر کے دشمنوں کے لڑنے کے لیے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ہمیں اپنی جان عزیز ہوتی تو حضور کے اشارے پر حضور کے حکم پر کیوں جاتے, اپنی جان سنبھال کر کے گھر میں رہتے. معلوم یہ ہوا کہ حضور ہمارے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو حضور نے فرمایا الآن. شارحین نے اس کی تفسیر 2 طرح کی. الآن کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا, اور ایک شرح یہ بیان کی کہ اب تمہیں اس کا احساس ہوا, یعنی تمہیں تو میں پہلے بھی تمہاری جان سے زیادہ عزیز تھا لیکن تمہیں اس کا احساس و ادراک نہیں تھا, اب احساس ہوا ہے. تو صحابہ کرام ایسے تھے کہ اتنا لمبا سفر اور ایسے حالات اور مشقتوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا اور مقام موتا پر پہنچ کر کے ان سے جنگ ہوئی. زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ امیر بنے وہ شہید ہو گئے, جعفر طیار امیر بنے وہ شہید ہو گئے, اور ہر ایک کی شہادت کی خبر حضرت جبرائیل نے حضور کو دی اور حضور نے آپ دیدہ ہو کر کے برستی ہوئی نگاہوں کے ساتھ لوگوں کو یہ خبر سنائی کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن رواحہ امیر. پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے, اب جعفر طیار امیر ہے. پھر فرمایا کہ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے, ان کے گھر والوں کو جا کر خبر دے دو. اور پھر فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا. حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب مسلمان اپنے مشورے سے کسی کو امیر بنا نہیں سکتے تھے, تو خالد ابن ولید خود سے آگے بڑھے اور جھنڈا اٹھا لیا. حضور نے فرمایا, حضور نے ان کو خطاب دیا تھا سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. خالد ابن ولید نے پھر اپنے تمام ساتھیوں کو اس میں سے بحفاظت ان کے نرغے میں سے باہر نکالا. 13 صحابی شہید ہوئے تھے پوری جنگ میں, 3 تو یہی امیر تھے اور 10 صحابی اور. تو زید ابن حارثہ اور جعفر طیار کی قبر تھوڑے فاصلے سے, ایک کی قبر یہاں پر ہے تو ایک کی قبر جہاں پل شروع ہوگا وہاں پر, یہاں جعفر طیار ہیں وہاں زید ابن حارثہ ہیں. اور یہاں سے جامع مسجد جیسے تھوڑا سا اور آگے آپ چلے جاؤ تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبر. شہید کے متعلق ایسا آتا ہے کہ وہ جہاں شہید ہو اسے وہیں دفن کرتے. تو میدان جنگ میں جس جگہ یہ شہید ہوئے تھے اس مقام پر ان کو دفن کر دیا گیا. اور بھی 10 صحابہ کرام وہاں پر آرام فرمائے جو اس غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے. تو اردن کے اندر یہ 2 مقامات بھی دیکھنے کا ہم لوگوں کو موقع ملا. تو یہ ایک سفر تھا اور اس سفر کے اندر ایسا ذہن میں نہیں تھا, سوچا بھی نہیں تھا کہ سفر نامہ سنانا پڑے گا, ورنہ بہت اچھی طرح نوٹ سے تیار کر کے لاتا
اور پھر آپ لوگوں کو سناتا. ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں تھی، اس لیے جو کچھ دیکھا اور جس طرح میں کہہ سکا آپ لوگوں کے سامنے میں نے وہ سفر کی کچھ باتیں بتائی. بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ایسے ہیں جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہم نے بارہا سنی، اور جتنی مرتبہ سنتے ہیں اتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کے سننے کا موقع کم آتا ہے. حضرت ابراہیم کو ہم نے قربانی کے موقع پر سن لیا، ورنہ حضرت داؤد ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، اور اسی طرح حضرت ایوب ہیں، اور حضرت یوشع ہیں، حضرت سموئیل ہیں، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں. ان کی سیرت ہم نے سنی نہیں، حالانکہ یہ سیرتیں سننے سے تعلق رکھتی، اور اللہ کے ان محبوب اور مقبول بندوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ کوئی موقع ہوگا تو کسی موقع سے ان کے حالات بھی سنیں گے اور سنائیں گے. تو اس سفر کے اندر اصل بات یہ ہوئی، اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس ایک سفر کے اندر تینوں مقامات پر حاضری نصیب ہوئی، جن تینوں مقامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع فرمایا کہ نہ کجاوے کسے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اس مبارک سفر کے اندر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان تینوں مقامات پر حاضری نصیب فرمائی، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت سے لے گیا، اور عافیت کے ساتھ ان تمام مقامات پر رہنا، وہاں کی برکات کا حاصل کرنا، اور پھر مسجد اقصی کے اندر نمازیں ادا کرنا، مسجد حرام، مسجد نبوی کی حاضری، روضہ پاک کی حاضری، اور بہت سارے مقامات پر حاضری، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات پر حاضری. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہاں سے واپسی ہوئی. تو کہنا یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے اصل میں اہمیت کا اس لیے حامل ہو گیا کہ ان دونوں مسجدوں کا سفر، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سفر تو اس سے پہلے بھی ہوا، اور کبھی ایسا ہم لوگوں کا جمع ہونا، ایسا موقع نہیں ہوا کہ ان دونوں مقامات کے تعلق سے سفر سے کوئی آئے تو جمع ہو اور پھر سنیں. اس مجلس کی جو غرض و غایت تھی وہ یہ کہ مسجد اقصی حاضری ہوئی تھی، بیت المقدس اور مسجد اقصی کو جو کچھ دیکھا اور سمجھا وہ اپنے تاثرات مجھے آپ لوگوں کو سنانے تھے. اللہ شبیر حکیم صاحب کو جزائے خیر دے، اس پروگرام کے منتظمین کو جزائے خیر دیں جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور مجھے کچھ کہنے کا آپ لوگوں کے سامنے موقع دیا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے، اور اس سفر کے اندر جو برکات حاصل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ساری زندگی باقی رکھے، اور ان خیرات و برکات کو اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے اہل خاندان کے لیے اور بستی والوں کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیت المقدس جس شہر کو کہا جاتا ہے، اس شہر کو یہودی یروشلم کہتے ہیں، ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں. اور جس ملک پر یہودیوں کی حکومت ہے وہ اس ملک کو اسرائیل کہتے ہیں، اور مسلمان اسے فلسطین کہتے ہیں. ایک عام زبان ہے وہاں کی. آپ اگر اسرائیل کہو گے تو کوئی مسلمان وہاں ہوگا وہ فوراً ٹوک دے گا کہ اسرائیل نہیں فلسطین کہو. تو پورے ملک کو مسلمان فلسطین کہتے ہیں عام لوگ، اور یہودی اسرائیل کہتے ہیں. لیکن ابھی جو 2-2.5 سال پہلے جو ایک معاہدہ ہوا یاسر عرفات اور یہودیوں کے درمیان، اس معاہدے کے مطابق ایسا طے ہوا کہ ہبرون، اریحا اور ایک دو شہر اور ہیں، ان شہروں پر مسلمانوں کو تسلط دے دیا جائے، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس کا نام فلسطین رکھا جائے. اور عام طور پر وہاں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ وہاں کے مقامی لوگ جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں وہ اس معاہدے کی بالکل مخالفت کرتے ہیں، قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. وہاں کے عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یاسر عرفات نے یہ معاہدہ کر کے ہماری 50 سالہ محنت پر پانی پھیر دیا. ہم نے پورا ملک ان سے حاصل کرنا تھا، پورا ملک لینے کی ہم لوگوں نے جدوجہد کی تھی، اور بیت المقدس جس پر آج ہمیں قبضہ ہے ان دونوں مقامات پر، یہ تو فلسطین میں آتا ہی نہیں ہے معاہدے کے اعتبار سے. یہودی اس شہر کو اپنے لیے کیپٹل راجدھانی بنانا چاہتے ہیں اور مسلمان اسے اپنی راجدھانی بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس معاہدے کے اعتبار سے جو شہر مسلمانوں کو دیے گئے ہیں اس میں فلسطین نہیں ہے. ہمارا جو بس ڈرائیور تھا جب اس عنوان پر ہم لوگوں نے اس سے گفتگو کی تو وہ انتہائی جذباتی ہو گیا اور باقاعدہ اس نے تقریر شروع کر دی
اور جذبات کے اندر، اور راستہ ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ اتار دے. ہم لوگ جو ہے بحر مردار سے واپس آ رہے تھے اور اس کی تقریر چل رہی تھی، تو اس نے یہ بتایا کہ ہم لوگ بیت المقدس میں رہتے ہیں. جس وقت یہاں ان کو تسلط دیا گیا تو میرے چچا کا ایک بہت کشادہ بڑا مکان تھا، اور یہ مکان اس جگہ پڑتا تھا جہاں ان کی دیوار گریا ہے. جیسے ہم لوگوں کے لیے بیت اللہ کی دیوار ایسی ہے کہ اس سے لپٹنا، چمٹنا، دعائیں مانگنا، رونا عبادت ہے اور دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اسی طرح ان کے لیے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی جو 4 دیواری ہے، اس دیوار کا ایک حصہ باہر سے دیوار گریا کہلاتا ہے. وہاں مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں، لیکن ہم لوگوں نے گفتگو کر کے وہاں ہم لوگ پہنچے تھے اور دور سے ہم لوگوں نے اس دیوار کو دیکھا تھا. وہ دیوار پہ سارے یہودی ہاتھ رکھ کر کے کچھ کتابیں ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. اور دنیا بھر کے جیسے مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یہودی ساری دنیا سے اس دیوار گریا کے پاس آتے ہیں مستقل سفر کر کے. تو یہ جو 4 دیواری ہے، تو بتا رہا تھا کہ دیوار گریا کے پاس میرے چچا کا مکان تھا. یہودیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس مکان کی جو قیمت لینا چاہیں لے لیں، یہ مکان خالی کر دیں. وہ کہنے لگے میں یہ مکان خالی نہیں کروں. مسلسل یہ بات چلتی رہی، لیکن جب وہ تیار نہیں ہوئے تو باقاعدہ ان لوگوں نے بلڈوزر لا کر کے ان کو پکڑ کر باہر نکال دیا. پورا سامان تھا، پورا مکان منہدم کر دیا. مکان پورا گرا دینے کے بعد پھر ان لوگوں نے یہ پیشکش کی اس کے کہنے کے مطابق کہ اب بھی تمہیں اس جگہ کی جو قیمت لینا ہو تم قیمت لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ. وہ کہنے لگے نہیں، میں قیمت نہیں لوں گا. ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہم سے تم زبردستی اگر چھیننا چاہو تو چھین لو، لیکن ہم اپنی مرضی سے تم کو 1 انچ زمین بھی نہیں دیں گے. کہا کہ زبردستی وہ جگہ ان لوگوں نے لے لی. تو ہم تو بڑی سے بڑی قیمت لے سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کی پیشکش کے بعد بھی قیمت کوئی 1 پیسہ ہم نے قیمت کے طور پر وصول نہیں کیا. اور آج یاسر عرفات نے اس معاہدے کے مطابق تھوڑی سی زمین لے کر کے پورے ملک کو ان کے تابع میں دے دیا. تو عام طور پر وہاں جو تاثر ہے وہ یاسر عرفات کے خلاف ہے بیت المقدس میں. اور ان شہروں میں تو ہم لوگوں کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا جسے فلسطین کہا جائے سوائے ہیبرون کے، اور مقامات پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا. لیکن جب ہم لوگ ہیبرون پہنچے تو وہاں پر صورتحال ایسی تھی کہ پورا شہر سنسان تھا. ہم لوگوں کے پہنچنے سے کوئی چند منٹ پہلے فائرنگ ہوئی تھی. اور بیت المقدس میں ایسا ہے کہ شام کے 5 بجے تو ہمارے گائیڈ نے کہا تھا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کے چلے جاؤ. تو ایسا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر کے ہر آدمی اپنے گھر چلا جاتا ہے. زندگی کا پورا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. ساری آفیسیں، سارے دکانات، ساری دکانیں سب بند ہو جاتی ہیں. روڈ سنسان ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے. ہم لوگ جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکلے تو بس تک جانے تک ہم لوگوں کو 1 آدمی بھی راستے میں نظر نہیں آیا، اتنا سنسان. اور بس پہ جب ہم لوگ بیٹھے تو ہوٹل تک جانے تک ہم لوگوں کو کوئی نہیں دکھا. راستے میں فوجی جگہ جگہ کھڑے ملے، اور ہمارے یہاں کرفیو میں جیسے چند SRP کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لائن لگا کر کے ایسے کھڑے رہتے ایک رخ پر، یا ایسے مل کر کے کھڑے رہتے ہیں تو بات کرتے رہتے ہیں. وہاں ہم لوگوں نے فوجیوں کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے تھے. 3 آدمی ہیں تو وہ 3 رخ پر منہ کر کے کھڑے تھے، تینوں کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف تھی. اتنا ڈر. اور وہاں فلسطینی نوجوان ایسے ہیں اور بچے ایسے ہیں، کب پتھر ماریں گے معلوم نہیں. جو تحریک انتفاضہ ان کے یہاں چل رہی ہے کہ ہتھیار تو ہے نہیں، لیکن بس پتھر جمع کر کے رکھتے ہیں. جہاں کہیں کچھ یہودی یا فوجی کھڑے ہوں بس یہ گلی سے نکلتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اور گلی میں گھس جاتے ہیں. یہ پتھر مارتے ہیں، سامنے سے فائرنگ ہوتی. تو کب کس وقت کہاں کیا ہو جائے گا کہہ نہیں سکتے. پورے ملک کے اندر ایسا ہی ہے. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے. حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ جس دن واپس ہم لوگوں کو ہونا تھا اس دن ہم لوگوں نے مغرب کی نماز بھی پڑھی مسجد اقصی میں اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. اور عشاء کی نماز میں جب ہم لوگ وہاں تھے تو مسجد میں جو مصلی تھے وہ ہم لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے. ایک آدمی نے پوچھ ہی لیا کہ کہاں آپ لوگوں کا قیام ہے؟ تو بتایا. بولے تو 1.5 کلومیٹر دور تمہارا ہوٹل ہے، جاؤ گے کیسے؟ انہوں نے پیدل چلے جائیں گے. کہا کہ بہت مشکل ہے، مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑنے بھی نہیں جا سکتا. کرفیو جیسے حالات.
جیسے کرفیو میں کوئی ہمارے یہاں اگر آ گیا، ہمیں پتا ہے کہ وہ سمکسے کا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ پہنچانے جاوے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں گیا تو واپس نہیں آؤں گا. تو اس نے کہا کہ مجبوری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہنچا نہیں سکتا، اللہ کا نام لے کر کے نکلو، راستے میں بلند آواز سے بات کرتے ہوئے جانا، تاکہ یہاں کے یہودی اور فلسطینی مسلمان اور اسی طرح فوجی یہ سب سمجھ لیں کہ تم باہر کے ہو، یہاں کے مقامی نہیں ہو. بلند آواز سے بات کرتے ہوئے جانا. تو ہم لوگ وہ تقریباً 1-2 کلومیٹر کا راستہ بلند آواز سے بات کرتے ہوئے ہم لوگوں نے طے کیا تھا. ہوا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے اکثر ساتھی بس سے چلے گئے تھے، ہم لوگ 9 ساتھی رہ گئے تھے، تو ہم لوگ پیدل گئے تھے. تو پورے راستے کے اندر جیسے کرفیو میں اپنے یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں بیت المقدس کی روزانہ کی رات ایسی ہوتی ہے. تو فلسطین جو ہے، پورے ملک کو عام لوگ فلسطین کہتے ہیں مسلمان، اور جو یہ یہودی ہیں وہ اسے اسرائیل کہتے ہیں. اور اس معاہدے کے مطابق جو تقسیم ہوئی ہے، کچھ علاقے ہیں، غازہ ہے، غزہ پٹی ہے، اور ایسے کچھ ہیں علاقے، یہ فلسطین کے نام پر یاسر عرفات وغیرہ کو دے دیے گئے ہیں. اور یہ دینا بھی ابھی کاغذ پر ہے، ابھی تک یہ کاغذ پر ہے. معاہدہ ایسا ہوا ہے کہ 3 سال تک چلے گا. اب جب یہ سال پورا ہوگا تو پھر عملی طور پر ان لوگوں کو دیا جائے گا. ابھی ان لوگوں کو دیا بھی نہیں گیا ہے، دینا کاغذ پر طے ہوا ہے، ابھی مسلمانوں کو وہ علاقہ ملا بھی نہیں. یہ حالات ہے. اسی سفر کے اندر میں نے بتایا کہ ہم لوگ بحر مردار سے واپس آ رہے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آباد تھی. اور جب جس جرم کا یہ ارتکاب کرتی تھی کہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، فطرت کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف، حضرت لوط نے قوم کو بہت سمجھایا. یہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے، بہت سمجھایا قوم کو، لیکن قوم نے مانا نہیں. قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتوں کو بھیجا، اور نوجوان بچوں کی شکل میں انتہائی خوبصورت بنا کر کے. جب بچے آئے، نوجوان بچے، تو قوم کے منہ میں پانی آ گیا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر جب چڑھ آئے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بے بسی سے اس وقت کہا تھا کہ کاش کہ میرا یہاں خاندان ہوتا، میرے کچھ مددگار لوگ ہوتے جن سے میں اس موقع پر مدد لے لیتا. یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ یا علاقے کے لوگ نہیں تھے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے رہنے والے تھے. یہاں سے ان کی بعثت وہاں پر ہوئی تھی، تو وہاں جانے کے بعد یکا و تنہا پڑ گئے، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی مدد دینے والا نہیں تھا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو اس کی قوم کے علاوہ کسی دوسری جگہ مبعوث نہیں فرمایا. پھر جو نبی مبعوث ہوا اپنی قوم میں ہی ہوا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل عرب میں آئے، عرب ہی کے رہنے والے تھے. مکہ آپ کی جائے ولادت ہے، مکے ہی میں آپ کو بعثت اور نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ کی نبوت کو ساری دنیا والوں کے لیے عام کر دیا گیا، لیکن آپ کو اپنی قوم میں ہی رکھا گیا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قوم پر عذاب آیا تو 5 طرح کا عذاب آیا تھا. ایک تو حضرت جبرائیل آئے، آ کر ایک چیخ ماری، پوری قوم ٹہل گئی، کتنے تو مر بھی گئے. پھر بستی کو اپنے پر اٹھا کر کے اتنے اوپر لے گئے کہ آسمان پر رہنے والے فرشتوں نے اس بستی کے لوگوں کی آوازیں سنی، چیخنا چلانا. پھر وہاں سے لے جا کر کے حضرت جبرائیل نے بستی کو پلٹ دیا، زمین پر وہ بستی آ کر کے گری، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، اور قیامت تک کے لیے ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی گئی. تو جب یہ بستی آسمان سے نیچے گری تو پانی بن گئی. وہی جو پانی ہے وہ بحر مردار ہے، اس میں جاندار رہ نہیں سکتا، کوئی مچھلی نہیں، کوئی کیڑا نہیں، کچھ نہیں. پانی بالکل ایسا ہے کہ اس میں جاندار نام کی کوئی چیز نہیں. اور عجیب بات ہے کہ انسان اگر اس میں جائے تو انسان بھی ڈوبتا نہیں، تیرنے کا ڈھنگ نہیں ہو، آدمی اندر چلا جائے تو اس کا سر باہر رہتا ہے، پورا دھڑ اندر رہتا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں پر وہاں کے لوگوں نے اس کی توجیہ کی کہ اس میں معدنیات اتنے ہیں، یہ پانی اتنا بھاری ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں. لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آباد تھی. بحر مردار، جگہ جگہ وہاں پر بورڈ لگا، ڈیڈ سی، بحر میت، بحر مردار. تو اس علاقے سے بھی ہم لوگوں کو وہاں جانا ہوا تھا، وہ علاقہ بھی دیکھا. تو عبرت کی بات ہے، یہ عبرت کی بات ہے کہ غیر فطری عمل اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ قوم کو اللہ نے اسی عمل کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا،
اور قیامت تک کے لیے عبرت کے طور پر اس جگہ کو باقی رکھا ہے. عبرت کے لیے آدمی جائے اور عبرت حاصل کرے. قوم تو ختم ہو گئی لیکن عبرت کے لیے اللہ نے اس جگہ کو باقی رکھا ہے. وہاں پر عام طور پر لوگ جو سیاح وغیرہ آتے ہیں یورپ وغیرہ کے، وہ وہاں نہانے کے لیے جاتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اس کے پانی کے اندر 35 سے 36% نمک ہے. اتنا نمکین پانی، اور بھی دوسری معدنیات ہیں اس کے اندر. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا.